جرنلزم میں 2001 میں آیا ہوں، تو آگے کیلکولیشن آپ خود کر لیں کہ ابھی 2023 ہے، تو 22 سال تو ہو گئے، یا 23 سال ہی کہہ لیں یعنی. اور انٹرسٹنگلی میں نے شروع کی تھی 1 اپریل کو، یعنی کہ 1 اپریل ایک لحاظ سے ایک بڑا یعنی ایک اپریل فول کے لحاظ سے بھی مشہور ہے، تو لیکن یہ ہے کہ دیٹ واز ریئل تھنگ کہ آئی اسٹارٹیڈ اٹ. وائی جرنلزم؟ اچھا، میں جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ میں جرنلسٹ بننا چاہتا تھا، میں تو کوئی نہیں بننا چاہتا تھا. یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب میٹرک کیا تو میرے فادر مجھے پوچھتے ہیں کہ تو کی کرنا ہے، تو واٹ یو آر اپ ٹو. تو میں نے کہا جی کہ میں جو ہے نا میں نے یا سی ایس ایس کرنا ہے یا سیاست کرنی ہے. اور شاید یہ بھی یہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے کہ جس میں کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ چارمنگ بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کچھ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی آواز ہی سنی جائے. پاور کارڈ، کوئی پاور کارڈ. ایگزیکٹلی ہاں. تو میں جب ماسٹر تک پہنچا تو میں نے جرنلزم میں ایڈمیشن لے لیا. اور جرنلزم میں ایڈمیشن جرنلسٹ بننے کے لیے نہیں لیا، بلکہ اس لیے لے لیا کہ چلیں میں جرنلزم کر لوں گا تو ایک تو سی ایس ایس میں ایز اے سبجیکٹ ہوگا. سیاست کا میں نے سوچ لیا تھا کہ میری وہ اوقات نہیں ہے کہ میں کوئی انٹری ڈال سکوں، تو سی ایس ایس ایک آپشن ہے کہ میں ادھر نکلتا ہوں. اور دوسرا یہ تھا کہ ایک جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اوور آل یہ مشہور تھا، ڈپارٹمنٹ جیسا بھی ہو لیکن یہ مشہور ہوتا ہے کہ ادھر جو ہے وہ ایک کرنٹ افیئرس یا اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک سوچ تھی کہ چلے میرا کرنٹ افیئر بھی ایک اس کی بھی تیاری ہو جائے گی، اور دوسرا ایک جرنلزم کو ایز اے سبجیکٹ لے لوں گا. عمر بھائی، بچپن میں اخبار پڑھتے تھے لوگ؟ بڑا مطلب یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ بچپن میں اخبار پڑھتے ہیں، یہ کب سے اخبار پڑھ رہے ہیں؟ آپ پڑھتے تھے اخبار بچپن میں؟ ہاں، مجھے بڑا شوق تھا. مجھے یاد ہے کہ میں جب میٹرک میں تھا تو ہمارے قریب ایک قصبہ کلاس کے ادھر میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، تو جو بریک ٹائم تھا تفریح، تو اس میں ہم جاتے تھے، کوئی ایک ورکشاپ تھی قریب اور ان کے پاس اخبار پڑھا ہوتا تھا. میں تھا اور ایک اور میرا دوست، ہم ادھر جا کے نا اخباریں پڑھتے. اچھا، اس ٹائم جو ہمارا ایک کانسیپٹ تھا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے پاکستان کو اتنے پیسے مل رہے ہیں، اتنے پیسے مل رہے ہیں، تو ہم خوش ہوتے کہ پاکستان امیر ہو رہا ہے. تو یہ جو امداد کی خبریں ہم تب سے پڑھنا شروع ہوئے. تو بعد میں جب کون سا اخبار پڑھتے تھے؟ جو بھی مل جاتا تھا ادھر چوائس. کوئی فیوریٹ تھا آپ کا اس وقت؟ نہیں، چوائس ان اے سینس تھی نہیں کہ گھر میں اخبار نہیں آتا تھا. تو یہی ہے کہ ورکشاپ میں جو انہوں نے رکھا ہوتا تھا وہ زیادہ تر ان کی بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی سستا اخبار مل جائے. تو کبھی دن ہوتا، کبھی کوئی اور کوئی چھوٹا اخبار ہوتا یا کوئی بڑا، یعنی کہ ہمارے لیے خبریں زیادہ تر ایک خبروں میں انٹرسٹ تھا، اخبار کا اتنا نہیں خیال تھا. تو اخبار بینی کی عادت تو مجھے تب سے پڑ گئی. اور بعد میں جب ادھر جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں تھا نا تو اس ٹائم میں نے انگلش پہ ٹرائی کرنا شروع کر دی. پہلے اردو اخبار پڑھتے تھے، تو ایک یہ خواہش تھی کہ آگے جو جرنلزم میں جانا ہے لیٹ سے، یا ایون میں سی ایس ایس کرتا ہوں تو جو ہے نا انگلش اپنی وہ ٹھیک ہونی چاہیے. تو میں نے جرنلزم اخبار پر جو ڈان اخبار ہوتا تھا، تو میں اکثر جو ہے وہ ڈان لے کے تو باہر بیٹھا ہوتا تھا. تو مجھے کوئی لوگ چھیڑتے بھی تھے اپنے جو کلاس فیلوز وغیرہ نا کہ ڈان چور، کبھی کوئی اس طرح کی بات کرتے. تو ایک اخبار بھی نہیں کی عادت مجھے تھی. اور اتفاق سے ویسے کہ گو کہ میں ابھی نیوز میں ہوں، یہ نہیں کہ میں ابھی نیوز میں ہوں، مجھے نیوز جو ہے نا اس ٹائم اچھا لگتا تھا تب بھی نا، ان اے سینس کہ جو ہے نا اس میں خبریت والا ایلیمنٹ جو ہے وہ نیوز میں زیادہ ہوتا تھا. تو ڈان جو ہے ہم اس لیے پڑھتے تھے، ہمیں پتہ چلتا تھا جی کہ جو لڑکے سی ایس ایس کرتے ہیں نا وہ ڈان اخبار تھوڑا سا ایلیٹ لوگوں کا اخبار ہے. ہاں، تو وہ ڈان پڑھتے ہیں. تو اینی وے، یعنی کہ یہ ایک اخباروں سے ایک تعلق اخبار میں آنے سے پہلے ہی بن گیا تھا. اپنا تھوڑا سا یہ بتائیں، تھوڑا ہائی اسکول سے پہلے پرائمری اسکول، ٹھیک ہے، پھر کالج، اور پھر ہم یونیورسٹی پہ آتے ہیں. پرائمری اسکول کیسا رہا آپ کا؟ پرائمری اسکول کا ایکسپیرینس کہاں کا تھا؟ اور پھر آپ کا ہائی اسکول کا کیا ایکسپیرینس تھا، کہاں کا تھا؟ اور پھر یونیورسٹی میں آنے کا کیا ایکسپیرینس تھا؟ ہمیں ذرا ڈفرینس بتائیں. پرائمری اسکول تو میرا اپنے گاؤں سے تھا. ادھر تھا، میرے والد جو ہیں وہ بی اسکول ٹیچر تھے، اور وہ ادھر گاؤں میں تو نہیں پڑھاتے تھے. تو میں کوئی 1-2 کلاسز جو ہیں، کوئی تیسری کلاس میں ان کے جو اسکول میں وہ پڑھا رہے تھے ادھر ان کے ساتھ چلا گیا. باقی جو ہے میں نے پرائمری کی کلاسز جو ہیں میں اپنے گاؤں سے کی. اور پھر میں آگے مڈل میں چلا گیا، تو جدھر میرے فادر تھے تو وہ اسکول گل والا تھا، گل والا میں نا، تو مڈل اسکول میں ان کے پاس یعنی ٹیچر میرے اور ہی تھے، تو ادھر میں پڑھتا رہا. پھر آگے
میں جو کلاس کے کا ذکر کیا ہے، آگے میں نے ہائی اسکول میں ادھر چلا گیا. تو یہ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھے، ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، نمبر فل آ رہے ہیں، میتھس میں بھی فل، انگریزی میں بھی قریب فل، کہ آپ نارمل ایوریج اسٹوڈنٹ تھے کہ بلو ایوریج تھے؟ اچھا، میں اس ٹائم بہتر اسٹوڈنٹ تھا. یعنی کہ جو ہے نا، جو ایک پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں نا، کبھی فرسٹ کبھی سیکنڈ پوزیشن، وہ والا میں تھا. اور اس میں میرے والد جو ہے نا، ان کی ایک یہ کنٹریبیوشن تھی کہ وہ مجھے ایک انسینٹیو بھی ساتھ دیتے تھے کہ اگر تو اس دفعہ فرسٹ آ گیا نا تو تمہیں 1000 روپیہ ملے گا، یا اس طرح سے نا کوئی انسینٹیو بھی ہوتا تھا. تو وہ انٹرسٹ بھی لیتے تھے. کوئی ٹیچرز میرے سے بھی جا کر پوچھ رہے ہوتے تھے کہ عمر کیسا پڑھ رہا ہے. تو ٹیچر جو ہیں وہ اپنا ایک انالیسس بھی دے رہے ہوتے تھے کہ فلاں لڑکا بیٹ کر جائے گا. بعض کا ابو مجھے آگے بتاتے کہ وہ تمہارے ٹیچر فلاں لڑکے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ لگتا ہے کہ وہ فرسٹ آ جائے گا. تو لہٰذا ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ وہ کریٹ کر دیتے تھے. آپ اکیلے بھائی آپ بتا رہے تھے؟ ہاں، میں اپنے اور سبلنگس کے بارے میں بتائیں، کیا نمبر ہے؟ ہاں، یعنی کہ میں بہن بھائیوں میں درمیان، 2 میری بہنیں ہیں تو میں درمیان میں ہوں. ٹھیک ہے. تو انکل کا فوکس جو تھے وہ عمر چیمہ ہی تھا انکل کا فوکس؟ ہاں، زیادہ جو ہے میرے پہ فوکس تھا. ہاں. تو پھر ہاؤ ڈڈ یو اینڈ اپ ان پنجاب یونیورسٹی میس کمیونیکیشن؟ ایک تو یہ ہے کہ میں جب میٹرک کیا تو آگے میں ایف سی کالج میں آ گیا لاہور. ایک میرے والد کی یہ بھی خواہش تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ ادھر رہ کے کوئی لڑائی جھگڑے یا کوئی دڑے بازی کی پالیٹکس میں نہ پڑ جائے. تو ان کا یہ کنسرن تھا کہ یہ کہیں پڑھ جائے. تو انہوں نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور بھیجا. ایف سی کالج؟ ایف سی کالج میں آ گیا. تو گریجویشن، انٹرمیڈیٹ گریجویشن میں نے ایف سی کالج سے کیا. ایف سی کالج کافی ہائی اینڈ کالج ہوگا اس وقت؟ نہیں، ہمارے ٹائم اتنا ہائی اینڈ نہیں تھا. ہمارا جو ٹائم ہے نا، اس ٹائم یہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں تھا، نیشنلائز ہو چکا ہوا تھا اور جمعیت تھی ادھر. اچھا. اور لیکن یعنی دیور گڈ ٹائمس. یعنی ایک ایف سی کالج کا زمانہ اور ان پرٹیکولر جو ادھر کی ہاسٹل لائف ہے وہ بڑی ایک رائل قسم کی تھی. اور پھر یہ ہے کہ میں ایف سی سے آپ نے ایف ایس سی کیا سائنس میں آرٹس میں؟ ایف ایس سی کیا. اچھا ٹھیک. ایف ایس سی کیا، اس کے بعد پھر میں اوقات پہ آ گیا. پھر میں نے آگے گریجویشن کی. ٹھیک ہے. بی اے کیا. اور اس کے بعد میں ایف سی سے؟ ایف سی سے. ہاں. اور وہ بھی ہاسٹل میں ہی تھے تب بھی آپ؟ ہاں، ہاسٹل میں تھا. ہاں. اور اس کے بعد پھر میں پنجاب یونیورسٹی میں ادھر آ گیا. ادھر سے میس کام میں ادھر کیسے اینڈ ہوئے اچانک؟ ادھر یہی تھا کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ سی ایس ایس کے حوالے سے ایک تھا کہ کوئی تھوڑی سی کوئی ہیلپ ہو جائے گی. ہاں، ہیلپ بھی ہو جائے گی. اور ساتھ یہ ہے کہ جرنلزم ایک میرے پاس جو ہے ایک یہ بھی آپشن تھا کہ اگر یہ دو جو سی ایس ایس کی سائڈ پہ نہ چلا گیا، نہ جا سکا، تو جرنلزم والی سائڈ پہ آ جاؤں گا. تو میں نے خیر اسی نیت کے ساتھ ادھر سے ماسٹر کیا. اور پھر میں جو ہے نا کوئی روزگار کی تلاش میں اسلام آباد چلا گیا. ٹھیک ہے. ادھر لاہور میں آپ نے روزگار نہیں ڈھونڈا؟ نہیں، ادھر میں نے کوئی تھوڑے عرصے کے لیے کوئی جیسے ہوتا ہے نا انٹرنشپ ٹائپ، یہ میں نے کی. پہلے میں نے کوئی نیشن میں ٹرائی کیا. اس ٹائم دن اخبار کا ایک سن اخبار آ رہا تھا انگلش. تو نیشن ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو مین پاور ہے ادھر کی لے کر جاتے ہیں، سیلریز کم ہوتی ہیں. تو جو نیشن ہے اس میں کافی لوگ چلے گئے تھے. تو میں ادھر گیا اور انہوں نے مجھے انیشلی رکھ لیا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ آئندہ نہیں آنا. کون تھے وہاں پہ ایڈیٹر صاحب؟ کون تھے وہاں پہ اس ٹائم؟ تھے ایم اے نیازی تھے ایڈیٹر. ہاں. تو ایک ویس ابراہیم تھے، وہ ان کے چیف رپورٹر تھے. صحیح. اور یہ رضوان رضی صاحب جو ہیں یہ سینئر رپورٹر تھے اس ٹائم. صحیح. دی نیشن نیوز پیپر میں؟ ہاں، دی نیشن. اچھا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ دی نیشن میں کام کرتے ہیں. نہیں، وہ میرے خیال ہے کہ انہوں نے نیشن میں ہی کام کیا. زیادہ عرصہ ان کا نیشن میں تھا. صحیح. پھر آپ چلے گئے اسلام آباد؟ اسلام آباد. ٹھیک ہے. اسلام آباد میں کیا ایکسپیرینس تھا؟ ایک تو ہمیں پہلے یہ بتایا نا کہ موسٹ آف اس آر میس کام اسٹوڈنٹس. جاب ہنٹنگ فار جرنلسٹ ان اسلام آباد، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ از اٹ این ایزی جاب یا مشکل جاب ہے؟ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم کس دور کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بعض کا ہوتا ہے کہ اپرچونیٹیز آ رہی ہوتی ہیں، بعض کا ہوتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے نا وہ اوور سیچوریٹ کر چکی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک طرف لوگوں کا دھیان جاتا ہے تو سب ادھر جا رہے ہوتے ہیں. جیسے کسی ٹائم پہ سی این جی پمپ لگ رہے تھے تو ہر طرف لگ رہے تھے، پھر بند ہونا شروع ہوئے تھے، ہر طرف بند ہونا شروع ہوئے. تو جو ہمارا ٹائم تھا یہ وہ ٹائم تھا جب میڈیا لبرلائز ہو رہا تھا، ان اے سینس کہ کوئی الیکٹرانک میڈیا بھی آ رہا تھا، تو اوپننگز آ رہی تھیں.
اور اسی دوران جب میں اسلام آباد گیا تو میں نے کوئی نمل میں کوئی ویسے ہی کوئی ڈپلومہ میں انگلش ڈپلومہ میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا، اور اس دوران ڈان کی اوپننگ تھی اسلام آباد میں. ڈان کا پہلے بیورو تھا، کوئی مین آفس نہیں تھا. اچھا. ہاں پرنٹ نہیں ہوتا تھا ادھر سے، یعنی پرنٹ کراچی سے ہوتا تھا، ادھر سے کوئی اسلام آباد کی کوئی خبریں جاتی تھیں. تو جس ٹائم پہ میں اسلام آباد گیا، میں نے آپ سمجھیں کہ 21ویں صدی کا آغاز جو ہے نا وہ اسلام آباد سے کیا ہے. کہ جو فرسٹ ایئر نائٹ جو ہوتی ہے نا وہ، ہاں نیو ایئر نائٹ سوری، وہ میں اس رات کو ٹریول کر رہا تھا، لاہور سے اسلام آباد منتقل ہو رہا تھا. اچھا، اپنی نئی زندگی شروع. ہاں نئی زندگی جو ہے نا وہ ایک 1 جنوری کو اسلام آباد میں تھا. اور پھر یہ ہے کہ میں نے ڈان میں کوئی ٹیسٹ دیا اور انہوں نے مجھے ایز اے رپورٹر رکھ لیا. میں ڈیسک پہ کام کرنا چاہ رہا تھا، وہ بیک آف دا مائنڈ یہ تھا کہ میں نے CSS کرنا ہے. تو یہ خیال تھا کہ چلیں میں دوسروں کی خبروں کے ساتھ کوئی تیا پانچا ان کا بھی کروں گا، اور اس دوران جو ہے اپنی لینگویج بھی امپروو کروں گا، اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی، اور اس کے بعد میں CSS کی تیاری کروں گا. لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کو رپورٹنگ میں ہم نے بھیجنا ہے. اور جس طرح ہوتے ہیں نا، کوئی ایک سیاسی یتیم کا آپ نے ٹرم سنی ہوگی، اسی طرح صحافتی یتیم بھی ہوتے ہیں جن کا کو آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور وہ پھر ایک رولنگ سٹون ہوتے ہیں، کوئی جدھر کوئی بندہ نہیں جا رہا ان کو ادھر رکھ لیں. تو ڈان میں نے میرا کوئی آگے پیچھے کوئی جاننے والا نہیں تھا. انہوں نے کہا جی کہ راولپنڈی میں آفس ہے جگہ، تو ان کو ادھر رکھ لیتے ہیں. نہ میری انہوں نے سنی کہ اس کو ڈیسک پہ رکھنا ہے، اور نہ ہی کہ یہ اس کو اسلام آباد میں رکھنا ہے. انہوں نے کہا پنڈی بھیج دیں. ایک بندہ ہے، ایک جگہ ہے، ہاں ایک انڈیزائریبل آدمی ہے، اس کو ادھر بھیج دیں. تو پھر یہ ہے کہ میں ڈان میں میرا یہ سفر شروع ہوا، اور مجھے ایز اے ٹریننگ رپورٹر انہوں نے 6 ماہ کے لیے رکھا. لیکن یہ ہے کہ میری 6 ماہ کے بعد انہوں نے مجھے کیا کہتے ہیں، کوئی میرا کنٹریکٹ جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوا، اور مجھے وہ چھوڑنا پڑا. اور اس دوران جو امتنان شاہد ہیں، یہ ہمارے کلاس فیلو تھے جو خبریں والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا خبریں میں آ جائیں. اچھا میرے لیے اب جو ہے نا ڈان سے خبریں میں جانا ایسے ہی آسمان سے زمین پہ آنا. تو میرے پاس چوائس بھی کوئی نہیں تھی. میں یہ سوچا کہ یار اب تو گھر والے جو ہے نا وہ بھی پیسے لگا کے کنگلے ہو گئے، تو اب یہ ہے کہ اپنا کوئی نہ کوئی سسٹم تو انہیں چلانا ہے. تو چلیں میں خبریں میں چلا گیا. پھر کچھ 6 ماہ میں نے خبریں میں گزارے، اور ادھر سے پھر میں نیشن میں جو ہے میں نیشن میں گیا. میں جو ایک اسلام آباد تو میں جو جرنلزم کا ایک اپنا سٹارٹ سمجھتا ہوں وہ میں نیشن سمجھتا ہوں، جدھر وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر جا کے میرا ہاتھ کھلیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے جو ہے نا وہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. میں اس طرف آتا ہوں کہ ہاتھ کیسے کھلانا ہے، کیونکہ کچھ ایسی سٹوریز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ کھلتا ہوتا ہے. مگر لیٹ می فنش فرسٹ. ایک تو یہ کہ ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈان میں کام شروع کیا ہے، آپ نے انٹرنشپ کی، تھوڑی دیر آپ نے انٹرنشپ کی، پھر آپ کو وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوا تو آپ دی نیشن چلے گئے. آپ کا خبریں اخبار، پہلے تو آپ نے خبر میں کام کیا، انگریزی سے اردو، اردو سے انگریزی، کوئی پرابلم نہیں ہوئی آپ کو خبر بنانے میں، سمجھنے میں، جانے میں؟ یا ایون ان کے اخباروں کا فیشن، یعنی فرسٹ پیج بھی بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کچھ سٹوریاں جو اردو اخبار کی ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ فرسٹ پیج میں ہے. انگریزی اخبار میں کئی ایسی سٹوریز ہیں جو اردو صحافی سوچ نہیں سکتا فرسٹ پیج پہ آ جاتی ہے. کوئی اس طرح کا چینج نے آپ کو بیک لیش دیا ہو کہ نہیں؟ دیکھیں جو ڈان میں اگر آپ کام کریں نا اور آپ بگنر ہوں تو پھر تو اس ٹائم میں نیوز میں بھی جانا جو ہے نا میں سوچتا تھا کہ شوڈ آئی گو اور ناٹ. ایک آپ ایک ماحول میں امرس ہو چکے ہوتے ہیں نا، اور ادھر آپ کو ایک ایلیٹزم کی سینس بھی ہوتی ہے جی کہ دس از دا بیسٹ پیپر. تو خبریں میں جانا تو بہت جو ہے ایک بہت دور کی بات تھی. لیکن یہ ہے کہ میرے پاس اس ٹائم آپشن نہیں تھا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم نا ہمارے خبریں کے ایڈیٹر ہوتے تھے میاں غفار، جو ہے نا میڈم نشینہ ان کے بردر، ہاں ان کے بھائی. تو میں ان کے پاس گیا جی کہ میں نے جو ہے نا خبریں میں آنا ہے. وہ کہتے ہیں کدھر سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ڈان میں پہلے کام کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میرا آپ کو یہ سنسیئر ایڈوائس ہے کہ آپ نہ آئیں خبریں میں. تو ان جنرل وہ اردو میڈیا کی بات کر رہے تھے کہ آپ جو ہے اگر ادھر سے شروع کیا تو نہ آئیں. اور انہوں نے مجھے ایک جو ہے نا ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں اردو جرنلزم اسی طرح ہے کہ جیسے آپ مری میں دسمبر کے مہینے میں ٹھنڈی بوتلیں بیچ رہے ہو تو جتنی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو آپ بہتر ہے کہ آپ انگلش میں تھے آپ انگلش میں رہیں. تو انہوں نے میں نے کہا جی کہ سر پھر میری ہیلپ کریں کہ میں کس طرح واپس جاؤں، میرا تو کوئی جاننے والا نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے ایک سینئر جرنلسٹ تھے رؤف کلاسرا صاحب، وہ ان کے جاننے والے تھے، یہ ملتان کنیکشن تھا، وہ بھی ملتان سے تھے. تو انہوں نے ان کے پاس بھیجا.
تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی میں کوشش کروں گا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ابھی میرے پاس کوئی آ جائے کہ میرے لیے کوئی جاب کا بندوبست کریں تو میں کون سا جابز لے کے پھر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بعض اوقات میں اس لیے ڈرتا ملتا نہیں ہوں کہ یار میں جو ہے وہ اس طرح معصوم سی اور مظلوم سی شکل, اور مجھے اپنا ایک ٹائم بھی یاد آ جاتا ہے کہ وہ کیا زمانہ تھا, تو آپ ہیلپ بھی نہ کر سکیں اور کسی کو غلط وعدہ وہ بھی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو خیر یہ ہے کہ میں جو ہے اس انتظار میں کہ جب تک میرا کوئی انگلش میں نہیں ہوتا میں اردو میں کام کرتا ہوں ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ. تو اس دوران پھر مجھے نیشن میں میرا کوئی انتظام ہو گیا, اور نیشن میں جو ہے نا مجھے اچھا نیشن ادھر جو ہے نا یہ بھی خالی ہوا تھا جس طرح پہلے تھا نا ادھر. میں لاہور والے نیشن کی 2000 کی میں بات بتا رہا ہوں, تو 2001 میں ادھر بھی نیشن جو ہے نا وہ اجڑا ہوا تھا. ادھر سے کافی لوگ اجڑا ان اے سینس کہ کافی جو رپورٹرز تھے وہ اس ٹائم ڈیلی ٹائمز شروع ہوا تھا اسلام آباد سے, تو ان کے جو چیف رپورٹر ہیں اور باقی وہ کوئی ٹیم وہ بھی ادھر لے گئے تھے. تو ہمارے پاس ادھر اپرچونیٹیز تھیں, اور مجھے کوئی شروع میں تو میں نے کہا جی کہ مجھے کوئی نیشنل بیٹ دے دیں. تو یہ ابصار عالم صاحب جو نا یہ میرے باس تھے, انہوں نے میری شکل دیکھی کہ نیشنل بیٹ, یعنی کہ انہوں نے کہا نہیں لیکن یہ دس از ہاؤ ہی مینٹ. تو کہتے ہیں اچھا کچھ کرتے ہیں. ان دا مین وائل مجھے انہوں نے نا کہا کہ آپ ہیلتھ فیئر پہ آپ ان ایشوز پہ کام کریں. اچھا المیہ دیکھیں کہ یہ اچھی بیٹس ہیں لیکن ہم ان کو جو ہے نا ویسے ہی فضول سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ ان پہ بہت زیادہ ایک اسکوپ ہے کام کرنے کا. تو ہماری نظر میں جو ہے نا صحافی بھی تھوڑے ذرا پڑھے لکھے لگتے ہیں زیادہ, رپورٹر ہیلتھ رپورٹر ذرا بزنس رپورٹر ذرا رکھ رکھا ہوا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایک طرح ہوتا ہے جی کہ ہائی پروفائل بیٹ جو ہے نا کوئی پولیٹیکل ہے, کوئی سپریم کورٹ ہے, ہاں اس طرح سے. تو میرے ایک کولیگ تھے تو وہ کہیں جاپان کے ہوئے تھے, تو اس دوران انہوں نے کہا کہ آپ ادھر خبریں میں کیا کرتے تھے. میں نے کہا خبریں میں کوئی سپریم کورٹ کور کرتا تھا. انہوں نے کہا اچھا یہ بھی سپریم کورٹ ہی کور کرتے تھے, تو سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کی بیٹ آپ کے پاس. تو تب ان کا نا ایک ذہنی طور پہ تیار ہو گئے کہ یہ نیشنل بیٹ کر سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ میں ایک اور میرا دوست تھا, تو وہ اس ٹائم نا کوئی 3-4 جو پولیٹیکل بیٹس ہیں نا ان پہ وہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا یار کوئی ایک بیٹ مجھے بھی دے دو. کہتا ہے نہیں کہ اس نے بھی نا کوئی مجھے خاطر میں نہیں لایا. تو میں جو ہے نا ہماری ایڈیٹر تھیں اللہ جنرل سیف کرے عائشہ ہارون, تو میں ان کے پاس گیا, میں کہ میم مجھے کوئی نا پولیٹیکل بیٹ دے دیں. تو یہ جو ہے نا کاف لیگ اس ٹائم کنگس پارٹی بنی ہوئی تھی, تو میں نے کہا جی کہ کاف لیگ جو ہے نا ادھر میرے کوئی ہیں کوئی جاننے والے لوگ, تو میری نظر اسی پہ تھی کہ یہ انہوں نے آگے رولنگ پارٹی بھی بننا ہے. میں نے کہا جی اگر وہ مجھے بیٹ دے دیں, وہ بیٹ میں چھیننے میں کامیاب ہو گیا. اچھا اب یہ ہے کہ لیکن مجھے جو ہے نا وہ ملی ایز اے ٹرانزٹری ارینجمنٹ, اگین ایز اے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ, کہ جب تک کوئی سینئر جرنلسٹ ہم ہائر نہیں کر لیتے نا تو اس کو دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے وہ بیٹ دے دی. ویسے کاف لیگ پہ آپ کا ہاتھ پڑتا تھا؟ کاف لیگ کوئی ایسا ہی تھا کہ جیسے ایمبیشیسلی آپ نے ایک کہا کہ نہیں بس مجھے چاہیے. نہیں کوئی ایسا میرا جاننے والا کوئی جاننے والا نہیں تھا, یعنی کہ سوائے اس کے کہ ادھر ان کے جو سیکریٹریٹ میں ادھر ایک میرا دوست تھا جو کام کرتا تھا. صحیح. تو یعنی کہ وہ کوئی ایسی خبر دینے کی مجھے کوئی پوزیشن میں نہیں تھا کہ کوئی خبر آ جائے. تو خیر یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ دی گئی کہ جب تک کوئی سینئر جرنلسٹ نہیں آتا نا تو ہم اس کو دیتے ہیں. اور اچھا میں کوئی کام کرنا شروع ہو گیا. ایک دن مجھے پتہ چلا, اس دوران نا میں چودھری صاحبان جو ہیں, چودھری شجاعت ان پرٹیکولر, میں ان سے نا رابطے میں رہتا. اور عمران خان جو ہے نا وہ اس ٹائم چودھریوں کو ٹارگٹ کرتا تھا کہ یہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں. ہاں تو میں نے بھی ایک خبر مجھے چاہیے ہوتی تھی, میں نے چودھری صاحب کو فون کرنا کہ چودھری صاحب کوئی بتائیں نا یہ کیا عمران خان کیا کر رہا ہے, نہیں کہ آپ کو اس پہ انٹرویو دینا چاہیے. تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ان کو نا جو ایک نظامی فیملی ہے ان کے حوالے سے ان کے کوئی تحفظات تھے کہ یہ ہمیں کوئی اچھی خبریں نہیں دے رہے, یعنی وہ ایک پرو پی ایم ایل این سمجھے. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے لگانی نہیں. میں نے کہا سر دیکھیں آپ خبر تو دیں, انٹرویو دیں. میں سوچتا تھا کہ میں تو لے کر آؤں نا, میں تو اپنا کام کروں نا. میں کہتا سر آپ دیں تو صحیح, دیکھیں کیسے چلتی ہے. خیر اس دوران نا مجھے پتہ چلا کہ کوئی جو ہے نا بیٹ میری چینج ہو رہی ہے. تو ایک رپورٹر کے لیے بیٹ چینج ہونا ایسے ہی ہے جیسے وہ پرائم منسٹر چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نا اب میں کر کچھ نہیں سکتا تھا. تو مجھے ابصار صاحب ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو نا کوئی اچھی سی بیٹ دیتا ہوں, تو یہ چھوڑو یہ پولیٹیکل بیٹ نا. میں بھی چپ کر رہا, میں نے کہا میرا ان پہ کون سا بس چلتا ہے. تو صبح آیا نا تو میں نے سوچا کہ استاد منگو کی طرح میں نے کہا کہ آج نا میں تانگا نکالوں, میں دیکھوں کہ کہیں سے کیا سواری ملتی ہے. تو صبح میں آیا تو میں نے کہا کہ آج نا کوئی بڑی خبر ہونی چاہیے.
کہ اتنی بڑی کہ میری بیٹ بچ جائے. اور میں نے کاف لیگ میں نا ایک بندے کو فون کیا, ان کا جوائنٹ سیکرٹری یعنی کہ ایک چھوٹے لیول کا ایک آفس بیرر تھا. تو میں نے سوچا کہ اس کو کال کرتا ہوں کہ بتاؤ یار کوئی بڑی خبر دو. تو جب میں نے اسے کال کی تو پتہ چلا جی وہ نا گیا ہے چودھری صاحب کے گھر گیا ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ پتہ چلا جی چودھری صاحب آئے ہوئے ہیں. میں نے گھر ملا دیا فون. میں نے کہا جی چودھری صاحب سے بات کرائیں. چودھری صاحب سے بات ہوگی. میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب اسلام آباد آؤں گا انٹرویو دوں گا, وعدہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا یاد ہے, آ جاؤ. میں گیا, میں نے کہا لے بھائی آئی لاٹری نکل آئی. میں گیا اور میری ویلیو یہ تھی کہ دس از یو ورکنگ ان اے نیوز پیپر, ٹھیک ہے, نیوز پیپر کا رپورٹر جا رہا ہے انٹرویو لینے کے لیے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور صرف نیوز پیپر کا نہیں, کب رپورٹر جا رہا ہے, یعنی کہ جس کی کوئی ایسی کوئی اسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. حالات یہ تھے کہ میں جب چودھری صاحب کے گھر گیا نا, ادھر جو رپورٹر بیٹھے ہوئے تھے, ایون کیمرہ مین بھی مجھے نہیں پہچان رہے تھے. تو ایک نے مجھے پوچھا کہ آپ کدھر سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں نیشن سے. تو کہتے ہیں میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں ادھر. میں نے کہا آپ کدھر ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے نوائے وقت میں ہوتا ہوں. کیمرہ مین تھا ان کا. تو میں نے کہا میں نے بھی آپ کو کبھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, دوسرے بھی جو ہیں کوئی بندہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہا نا. تو ان دا مین وائل جو ہے نا کھانے کا ٹائم ہو گیا. چودھری صاحب کہہ رہی آؤ کھانا کھائیے. چودھری صاحب مجھے ساتھ بٹھا لیے کھانے پہ. اچھا یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نا آپ کی پرسیپشن اچانک بنتی ہے کہ وہ لوگ جن کی نظر میں نو باڈی تھا, وہ اسی چکر میں کہ چودھری صاحب انہوں نال لئی پھر دینے کو کون ہی بندہ یار. تو جب وہ کھانا کھایا چودھری صاحب نے کہا آؤ چیمہ صاحب. اب جو ہے نا چودھری صاحب اور چیمہ صاحب جو ہے نا ایک اور کمرے میں چلے گئے. اور وہ جو فوٹوگرافر ہے نا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں, چودھری صاحب نے نا اس کو ہی بلایا. اس نے کہا کہ ادھر آ ساری تصویر بنا. اچھا میں جناب چودھری صاحب کا انٹرویو کیا, اور اس دوران نا وسیم سجاد صاحب آئے. چودھری صاحب نے کہا کہ آپ ذرا نا باہر بیٹھے, میں چیمہ صاحب کو انٹرویو دے رہا ہوں. تو میں اچانک میری جو ہے نا ایک ریٹنگ چودھری صاحب کے گھر میں بہت اوپر چلی گئی. تو خیر نا میں انٹرویو کر کے میں واپس آیا, اور میں نا ٹہلتا نا میں میڈم کے کمرے میں گیا, عائشہ ہارون کے. تو کہ یعنی کہ نا میں شو کروں جیسے نا کوئی میں اپنی ایکسائٹمنٹ شو نہیں کر رہا. تو لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں آئی ہیو ڈن مائی جاب, کہ میں آئی نو کہ ہاؤ ٹو سیو مائی بیٹ. میڈم کا ایک روایتی فکرہ تھا, جی عمر کیا ہو رہا ہے. اچھا اچھا. تو جی عمر کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا میں انٹرویو کر کے آیا. کس کا؟ میں نے کہا جی چودھری شجاعت کا. ہیں اچھا, یعنی کہ ایکچولی شی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اس نے کہا آپ کو کیسے چودھری صاحب جانتے ہیں؟ یعنی کہ میں ابھی ایک کب رپورٹر تھا, یعنی کہ کوئی ان کا یعنی کہ میرے کوئی اتنی زیادہ کوئی صلاحیتوں پہ بھی ان کو شک تھا, شوق ہو گیا ہوگا کہ جونیئر رپورٹر آپ چودھری صاحب کو کیسے جانتے ہیں. تو میں نے نا ایک اچانک اپنا ایک پولیٹیکل پروفائل کریٹ کیا. میں نے کہا میم وہ جو ہے ہمارا ذرا نا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, تو میرے جو ہے نا میں نے کہا کہ اپنے کوئی جو ہے نا چچا تایا کوئی اس لیول پہ رکھوں کہ کوئی بات مانی جا سکے. ایم پی ایم این اے لیول تک میں نے لے کر گیا. میں نے کہا جی وہ جو ہے نا کوئی ادھر جو بلدیاتی الیکشن ہے ان میں وہ کوئی چیئرمین ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے نا گجرانوالہ ڈویژن کے تمام پالیٹیشین کو جانتے ہیں. مجھے آئیڈیا تھا کہ گجرانوالہ ڈویژن میں گجرات بھی آنا ہے, تو پالیٹیشین کا تمام کا مطلب ہے کہ میں جو ہے نا فٹ ہوں کہ اس کام کے لیے نا. تو زیادہ تر کاف لیگ میں گجرانوالہ ڈویژن کے بھی لوگ تھے. تو میں نے اپنا جو پروفائل ہے نا اس طرح سے بلڈ کیا. اچھا ویری گڈ. اچھا ہماری میٹنگ ہوئی جس میں بیٹ چینج ہونی تھی, میری بیٹ چینج نہیں ہوئی. تو آپ کو مل گیا, ایک ون مل گئی آپ کو. میں جب باہر نکلا نا ادھر سے, تو ابصار صاحب کہتے ہیں یار تو بہت تیز آدمی ہے. یہ وہ پوائنٹ تھا جدھر میری نا ابصار صاحب کے ساتھ فرینکنیس ڈیولپ ہوئی. انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آج 2:30 بجے سے پہلے تمہاری یہ بیٹ نہیں تھی, ہٹا دی تھی, لیکن تم نے یو ڈیڈ اے گریٹ جاب, کیپ اٹ اپ. تو اچھا کام کیا تم نے. تو میں جناب میری بیٹ پکی ہوگی. اچھا اس کے بعد نا ایک چیز جو میں نے اور اپنے ایک پروفیشنل کیریئر میں ان پرٹیکولر سٹارٹ میں نے کبھی اپنے لیے نا کوئی ایکسکیوز کریٹ نہیں کی. ایک ہوتا ہے نا کہ میں سوچوں جی کہ جو میرا جو کمپیٹیٹر ہے نا, میرے ذہن میں یہ کویسچن ہوتا ہے, میں اپنے بارے میں انفارگیونگ ہوں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ جو کام وہ کیا میں کیوں نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہے جی کہ وہ عمر میں بڑا ہے یا فلاں ہے, یہ اگر وہ کوئی اچھے ریسورسز ہیں اس کے, کوئی لوگوں تک صلاحیت ہے, تو میرے اندر کیوں نہیں ہے. میں اگر اور نہیں کر سکتا, میں اس کو نقل مار کے کوئی امیٹیٹ کر کے میں اس طرح کا کام کروں. تو لہٰذا جو میرے کمپیٹیٹر تھے نا ڈان میں اور نیوز میں, اس جو ہے نا کوئی 20-25 سال کا ایکسپیرینس تھا پولیٹیکل رپورٹنگ کا, لیکن میں نے کبھی اس کو ایکسکیوز نہیں بنایا. تو میں نا اسی طرح پھر نا چودھری صاحب کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہوتا, میری بیٹ تھی, اور یعنی میری ایک دفتر میں پرسیپشن تھی کہ
چو صاحب کا انٹرویو بھی چل گیا، وہ کہ وہ جس طریقے سے چلایا وہ چو صاحب کو اعتراض تھا. میں نے کہا چو صاحب دیکھیں، میں نے کہا جی مجھے بہت دکھ ہوا ہے. چو صاحب نے کہا کہ تمہارا کوئی اس میں رول نہیں ہے، مجھے پتہ ہے یہ نظامیوں نے یہی کرنا تھا. میں نے اپنے آپ کو درمیان میں بیل آؤٹ کیا اور اپنا ایک ریلیشن شپ جو ہے نا میں نے قائم رکھا. عمر بھائی ایک سیکنڈ، آپ شجاع صاحب کا جب آپ انٹرویو کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے کاغذ پینسل رکھا ہوا تھا صرف، کہ آپ ساتھ کوئی وہ بھی لے کے گئے تھے، کوئی ریکارڈر وغیرہ کوئی چیز ریکارڈ کرنے کے لیے آن ریکارڈ صرف کاغذ پینسل؟ ریکارڈنگ وغیرہ کا نہیں تھا، اچھا ویسے ہی کوئی کاغذ پینسل ہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور چو صاحب جو ہے نا وہ زیادہ تر جو عمران خان پہ الزام لگا رہا تھا نا وہ اس کی وضاحت دے رہے تھے. ٹھیک ہے. کہ یہ فلاں جو ہے غلط ہے، فلاں یہ غلط ہے. لیکن جو اس سے بڑا پھر میرا ایک میجر بریک آیا وہ تھا کہ اکتوبر 2002 میں الیکشن ہوئے. دی نیشن میں تھے آپ؟ دی نیشن میں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو میری پہلی بڑی خبر سمجھی جاتی. 2002 کے الیکشن ہوئے، ابھی الیکشن چل رہے ہیں. تو مجھے نا چودھری صاحب کا فون آیا، چودھری شجاع صاحب کا. چودھری صاحب نے کہا کہ چیمہ صاحب جو دوست ہیں نا وہ دوستوں کے کام آتے ہیں، میں آپ کو نا ایک پریس ریلیز بھیج رہا ہوں، پنجاب میں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں ایز ایم این اے، تو آپ نا یہ پریس ریلیز چلائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیں. وہ نا کوئی پریس ریلیز کو کوئی پرابلم ہو رہا تھا، وہ پہنچی نہیں. میں نے کہا جی چلے میں نا ادھر آتا ہوں، سیکریٹریٹ میں جاؤں گا، آپ کا جو PMLQ کا سیکریٹریٹ ہے میں ادھر جاتا ہوں. میں ادھر چلا گیا. ادھر نا میں نے دیکھا کہ ادھر نا میری ان کے پریس سیکرٹری سے بات ہوئی. اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ ان کا نا ایک کوئی جوائنٹ سیکرٹری جو ہے نا وہ کسی جیپنیز TV کو انٹرویو دے رہا ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کون ہوگا. ابھی پورے رزلٹ نہیں آئے الیکشن کے نا، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کون ہوگا. وہ کہتے ہیں جی کہ میرے خیال میں نا ظفر اللہ جمالی ہوں گے. میں نے کہا اچھا، یہ نہیں کہ یہ انٹرویو دے رہا ہے تو یہ بات ہو رہی ہے. میں نے نا اس کے بعد نا چودھری صاحب کے پریس سیکرٹری کا مجھے فون آیا یہ بتانے کے لیے کہ میں پریس ریلیز بھیج رہا ہوں، فیکس کے قریب رہنا. میں نے کہا کہ ملک صاحب، ملک میرے خیال حسین تھا ان کا نام، محمد حسین اس طرح کا. تو میں نے کہا ملک صاحب پرائم منسٹر کون آ رہا ہے؟ کہتے ہیں جمالی. میں نے کہا یار وہ پہلے بھی بندہ یہ بات کر رہا تھا، یہ بھی کر رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اپنا دفتر گیا. اچھا میں نے ابھی سوچا نہیں کہ میں نے اسٹوری کرنی ہے، میں نے سوچا کہ کم از کم جو ہے نا خانہ پوری تو کروں، میڈم کو بتاؤں کہ جو ہے نا میں کچھ کر رہا ہوں. میں واپس آیا، میڈم نے کہا ہاں جی عمر کیا خبر ہے. میں نے کہا میڈم جو ہے نا جمالی جو ہے نا ظفر اللہ جمالی صاحب وہ پرائم منسٹر بن گئے. میڈم کہتی ہے آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اچھا میرے منہ سے نکلا کہ چودھری شجاع نے مجھے بتایا ہے. میڈم کہتی ہے کہ خبر دو. اچھا ابھی میں ادھر ہی بیٹھا ہوں. پھنس گئے آپ. ہاں انہوں نے کہا کہ انہوں نے نا ایم اے نیازی صاحب کو فون کیا کہ بھئی ہم جو ہے نا آج کی بڑی خبر ہم بھیج رہے ہیں کہ جو ہے نا جمالی پرائم منسٹر بن رہا ہے. اب جو ہے نا ایم اے نیازی صاحب کہتے ہیں کیسے بن رہا ہے، یعنی کہ جمالی پرائم منسٹر وہ نہیں بن سکتا. یعنی کہ اس ٹائم نا ایک تھا لیگل فریم ورک آرڈر جو مشرف لے کر آیا تھا، اس کے مطابق یہ تھا کہ 2 دفعہ جو بندہ اگر چیف منسٹر رہ چکا ہے یا پرائم منسٹر، وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. اس نے کہا کہ یہ ایک دفعہ جو ہے نا الیکٹڈ چیف منسٹر رہ چکا ہے، ایک دفعہ پتہ نہیں کو کیئر ٹیکر رہ چکا ہے، تو میرا نہیں حال یہ بن سکتا ہے. عمر کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے. اس نے کہا کہ نہیں، یعنی کہ جو ہے نا چودھری شجاع نے اس کو بتایا. اب میرے بھی دل میں تھا کہ چودھری نے تو مجھے نہیں بتایا، اب میں میڈم کو کیا بتاؤں. تو ہم جو ہے نا اسٹوری کر رہے ہیں. میڈم نے کہا کہ جاؤ عمر اسٹوری کرو. میں جو ہے یعنی کہ میں آپ کو میں کیا کروں. میں باہر نکلا، میں نے نا پھر وہ فون کیا وہ چودھری محمد حسین کو، ملک محمد حسین تھا یا میرے اہل. تو میں نے کہا ملک صاحب وہ LFO کے تحت تو جمالی نہیں بن سکتا، تو یہ کیسے بنے گا؟ اس نے کہا چیمہ صاحب قانون بدل جائیں گے، بنے گا جمالی. اور بڑی ہوگی خبر. ہاں لیکن یہ ہے کہ میں پھر بھی میرے ذہن میں پوائنٹ وہ اٹکا ہوا تھا کہ نیازی صاحب نے بات ٹھیک کی ہے اور میری عزت بھی اسی کا مسئلہ ہے. پھر جو ہے نا میں نے سوچا کہ میں میڈم کو جا کے بتاتا ہوں کہ میڈم مجھے چودھری نے نہیں بتایا. میں نے دوبارہ گیا میڈم کے کمرے میں، تو میڈم کہتی جی عمر اسٹوری کر لی. میں نے کہا کہ نہیں. تو کیا انتظار کر رہے ہیں، جا اسٹوری کرو. میرے پھر رہ کے میں واپس اچھا میں نا ادھر جا کے نا اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھا. میں نے کہا یار ابا اب عزت رکھنا، میں تو کر رہا ہوں. اچھا ہماری اسٹوری پبلش ہوگی اور دیٹ واز اے اسکوپ کہ جو ہے پورا جو سارے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں یعنی کہ آل ور کاٹ ان اویئر. اب میری اسٹوری پبلش ہوئی تو اگلے دن نا مجھے ایک اپنا میرا پنجاب یونیورسٹی کے ایک سینئر تھے،
وہ ایڈورٹائزنگ سیکٹر میں ہے. اس کا فون ہے, کہتا ہے او چیما یہ کی اسٹوری کی تھی تو میں نے کہا شاہ جی اب کر دیا ہے, اب اس پہ سوال نہیں کرنا, اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عزت رکھے. اچھا کوئی 3-4 دن کے بعد نا میں نے دیکھا کہ کوئی نیوز میں بھی نا کوئی 2 سینئر جرنلسٹ انہوں نے بھی کو کہا جی کہ جمالی کا نام چل رہا ہے. میں شکر دا کلمہ پڑھا, میں نے کہا کہ اب جو ہے فارغ بھی ہو جائے تو کم از کم میری ایک بنیا جی کہ بھئی کوئی بات چل رہی تھی جب اس نے کی ہے. خیر وہ بن گیا, جمالی پرائم منسٹر بن گیا. تو یہ اس نے میرے جو ہے نا ایز اے پولیٹیکل رپورٹر میرے کریڈینشیل جو ہیں وہ اسٹیبلش بوسٹ کیا. ہاں. اچھا اور پھر جمالی صاحب کے ساتھ میرا بڑا لو ہیٹ ریلیشن شپ تھا. میری کوئی ان کے ساتھ کوئی سوشلائزیشن نہیں تھی کہ مجھے کوئی بلا کے کوئی باتیں کرتے تھے. اپنے میرے سورسز سے کوئی خبر آ جاتی, لیکن میری خبروں سے تنگ بھی تھے. دفتر میں پریس ایڈوائس آ رہی ہوتی تھی کہ یہ اس نے جو ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. زیادہ تر انہیں اعتراض ہوتا تھا جو کہ ایک پارٹی لیڈرشپ اور پی ایم آفس کے درمیان اختلافات پہ کوئی خبر ہوتی. تو لیکن اگر وہ مجھے کہیں پارلیمنٹ میں ملتے نا, میں عام طور پہ کویسچن نہیں کرتا ہوتا نا, میں خاموش ہو کے میں سن رہا ہوتا ہوں. اور مجھے ایک سینئر جرنلسٹ سے کہا تھا, اس نے کہا کہ یا کویسچن کر لیا کرو یا اسٹوری کر لیا کرو, کہ آپ کا بعض کا کویسچن سے غصہ نکل جاتا ہے یا کم از کم آپ کے جو ہے نا انٹینشنز وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. تو میں کوئی اتنا ویسے کوئی بڑا کوئی اس معاملے میں تیز بھی نہیں تھا کویسچن کرنے میں زیادہ سن رہا ہوتا تھا. تو ان سے کوئی کسی نے کویسچن کرنا نا, تو جس کا انہوں نے جواب نہیں نہ دینا, انہوں نے کہنا کہ یار یہ تو آپ عمر چیمہ کو پوچھ لیتے, عمر چیمہ کو پتہ ہے. اچھا اس سے نا پرسیپشن یہ بنی کہ جیسے مجھے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. اور دوسری طرف المیہ یہ تھا کہ کوئی ایک تیسری ایڈوائس جو مجھے پرائم منسٹر آفس سے دفتر کو آئی, اس میں یہ تھا کہ اس کی بیٹ چینج کر دو. ٹھیک ہے, تو خیر یہ میرا ایک سٹارٹ تھا جدھر سے میرا ایک نا ہاتھ کھلا ایک نیشن سے. تو یعنی اس میں اگر شاید نیشن میں اور ان پرٹیکولر یہ جو میری ایک باسز تھے میڈم عائشہ ہارون اور ابصار عالم, اگر ان کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ نا ایک کانفیڈنس والا وہ ہمیں کوئی لیک کر رہے ہوتے. تو اس میں ہمیں کافی جو ہے نا ایک اچھا سٹارٹ ہو گیا. عمر بھائی جرنلی ہے نا عوام میں یہ بڑا پرسیپشن ہے, جہاں صحافی کی بات ہوتی ہے وہاں لفافہ آ جاتا ہے بیچ میں. ضرور بات ہوتی ہے کہیں آپ بیٹھے ہوں کسی محفل میں جہاں پہ کم صحافی ہوں, وہاں پہ ضرور بات آتی ہے کہ جی لفافہ فلانا ڈھمکانا. ہاؤ مینی ٹائمز ان یور کریئر ہیو یو بن آفرڈ اے لفافہ؟ ایک نمبر 1 سوال. نمبر 2 میرے میں آئی ووڈ وانٹ ٹو آسک دس, لفافہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے اب کہ نہیں کرتا؟ اب تو اور بھی بڑی چیزوں سے آپ نے کبھی لیا بھی ہے کہ نہیں لیا؟ ہاں آپ نے بھی لیا کہ نہیں. ایک یہ بھی ہے نا کہ صحافی کے ارد گرد کا ماحول بھی اس سے بڑی چیزیں طے کر دیتا ہے. کئی لوگوں سے ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس بندے سے وہ بات بھی پوچھ لے. کئی لوگوں میں ہمت آ جاتی ہے بات پوچھنے کی کہ جی ہاں جی دسو فکی کر رہا ہے. تو یعنی لیڈ اس تھرو دس لفافہ کنٹروورسی دیٹ سراؤنڈ صحافی. اچھا ایک تو یہ ہے کہ میری ایک جو گڈ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے باسز اچھے ملے ہیں ان پرٹیکولر نیشن سے آن ورڈ. میں نا جب خبریں سے آیا نا نیشن میں آیا, اچھا انفارچونیٹلی خبریں کے بارے میں لوگوں کے بڑے ایک عجیب سے خیالات ہوتے ہیں, بلیک میلر ہے جی فوراً. اور میں چونکہ ڈان سے خبریں میں گیا تھا تو لوگ کہتے ہیں یار ڈان سے خبریں میں کیسے گیا, سم تھنگ رانگ. اچھا اب یہ ہے کہ یہ کیا مسئلہ بنا تھا جی کہ یہ ڈان والوں نے اس کو نکال دیا ہے. اب لوگ جو ہے نا یعنی کہ ہم کبھی دوسرے کے بارے میں انالائز کرتے ہوئے ہم اس کو کوئی اسپیس نہیں دیتے, ہم بڑے بے رحم ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ادھر جو تبصرہ کر رہے ہیں اس کی اوور آل پرسیپشن خراب ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے. تو میں جب نیشن میں تھا نا تو سٹارٹ پہ ابصار صاحب نے نا مجھے کہنا, انہوں نے کہنا عمر یار جو ہے نا عزت بڑی چیز ہوتی ہے, تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہو نا تو تم نے میرے سے لینے ہیں. یار کمال آدمی تھا نا, ٹھیک ہے. اس نے کہنا کہ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو میرے سے لینے ہیں, کسی سے پیسے نہیں لینے. کوئی بلینر آدمی نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ تھا کہ میرے پاس جو میری ٹیم ہے اور یہ نئے لڑکے ہیں یہ کرپٹ نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. خود وہ اس ٹائم کسی انیکسی میں رہتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ذرا ان کا جو ہے نا ایک اسٹائل بڑا امیروں والا تھا لیکن ایسے ہی تھے, بس گزارا تھا. تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے, اور مجھے نا میں سوچتا کہ یار ان کو کس نے یہ بات فیڈ کی ہوئی ہے کہ میں پیسے لیتا ہوں. جب میری ان کے ساتھ فرینکنیس ہوگی نا, میں نے بھی کوئی 2-4 اسٹوریوں کے ذریعے اپنا اسٹیبلش کیا, اپنی ایک سے ڈیولپ کی. ایک دن نا انہوں نے پھر بات کی, میں نے کہا کہ سر یہ بتائیں کہ آپ نے کس نے کہا کہ میں پیسے لیتا ہوں. کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ میں آئی ایم سو فار ویری ہیپی ود یو, لیکن شروع میں لوگوں نے مجھے بڑا مس گائڈ کیا تمہارے بارے میں.
میں کوئی ڈان کے لوگوں سے پتہ کرتا تھا. اب ڈان کے میں چونکہ راولپنڈی میں رہا تھا, ان کے زیادہ جاننے والے اسلام آباد میں تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈان کے لوگوں سے پتہ کرتا ہوں, تو وہ بھی نا کو پتہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کے شاید کوئی اس طرح کے معاملات, شاید کوئی اس طرح کے معاملات تھے. تو مجھے یہ تھا کہ تم جو ہے نا ڈی ٹریک نہ ہو, ٹھیک ہے. میں یعنی کہ آج بھی ان کی اس چیز کو بڑا ویلیو کرتا ہوں. اور یہ فادر لائک رسپانسبلٹی لینا ایک باس کی بہت بڑی بات ہے. اور اسی لیے جو ہے نا یعنی کہ ان کا یعنی کہ وہ ایک واحد شخصیت ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا عزت بھی ہم ان کی بڑی کرتے ہیں اور پیار بھی بڑا کرتے ہیں. وہ ابھی بھی ہمیں کہتے ہیں کہ مجھے ابصار کا کرو, ایسی ہے ساڑھے کو نہیں کہنا ہوتا, ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ سکتے, نہیں کہنا. اچھا وہ نا ہمیں پھر نا بعض اوقات نا میریٹ میں لے جاتے ہیں. ایک تو انہوں نے ہمیں وہ جو ہے نا وہ باب وڈ کی سٹوری سنانی, وہ جو ہے وہ واٹر گیٹ اسکینڈل, آپ بھی لوگ کسی ٹائم کرو گے, یعنی کہ انہوں نے ہمیں بڑا موٹیویٹ کرنا کہ یو ول گو فار اہیڈ. اور دوسرا نا وہ ہمیں کوئی ادھر نا کوئی چیز کھلا کے نا وہ کہتے کہ میں تجھے پتہ کیوں ادھر لے کر آیا ہوں, میں تھا کوئی دو میرے اور دوست تھے, اس لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی کھانا کھلا کے کوئی سٹوری نہ لگوا لے. تو وہ یہ ہماری جو ہے نا ایک ذرا ایک ادھر سے سٹارٹ ہو گیا کہ ہمیں باس اچھے مل گئے. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے یعنی کہ یہ طے کرنا, یعنی ایک ہوتا ہے شروع میں آپ ایک بڑے اسٹرگلنگ فیز میں ہوتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے یار کو پیسے بھی ہونے چاہیے, کیسے ہوں, یعنی کہ یہ اب یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا پیسے لینے والا معاملہ, یہ ایک طرح کی ایک ٹریڈ ہوتی ہے, ٹریڈ آف آپ کرتے ہیں کہ بعض اوقات آپ اپنی رسپیکٹ کمپرومائز کرتے ہیں. میں جو ہے نا یعنی کہ اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, کہ جدھر میں کوئی کسی بندے نے کو مجھے تھوڑی سی فیور کی ہو سکتا ہے میں اس کی سٹوری ویسے لگا دوں, اگر وہ میرے پہ مسلط ہو جائے نا کہ میری یہ کرو یار, بے شک وہ چیمہ صاحب کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں یار میں کیا کر رہا ہوں یار, اس سے میں نے کیوں فیور لے لیا یار, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ چیز میرے پہ اتنی حاوی ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا یعنی کہ اپنی جو ایک میری جو ایک انڈیپینڈنس ہے نا, میں اس کو بہت زیادہ ویلیو کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز جو ہے نا ایک اس کا ڈیٹرنس کا رول تھا. ایک ابصار عالم صاحب کا جو میں بتا رہا ہوں, میڈم بھی ہمارے ساتھ بہت پیار کرتی ماؤں کی طرح, یعنی کہ وہ بعض اوقات ہمارے لیے کوئی بیکری کی آئٹم لے کر آ رہی ہیں, ادھر ایک کچن کوزین ایک بیکری تھی تو ادھر سے لے کے آتے. بعض اوقات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم کو 2-3 جو ہے نا وہ کوئی دفتر میں بیٹھے ہیں جن کو افطاری پہ بھی نہیں بلاتا, تو میڈم جو ہے نا انہوں نے کہنا کہ اچھا آپ ادھر بیٹھے ہوں تو یہ لیں پیسے, جائیں افطاری کریں. کہ کدھر کرنی ہے, ہم نے کہنا جی KFC, انہوں نے پیسے دینے جی KFC افطاری کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک ہمیں ایک باس بھی اچھے ملے, اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی اپنا ایک ویلیو سسٹم نا کہ جس میں آپ کوئی چیزیں کمپرومائز نہیں کر سکتے. یعنی کہ یہ کہ پیسہ لینا یا نہیں, اس سے زیادہ امپارٹنٹ یہ تھا کہ یار یہ میں نا غلام نہیں بن سکتا جی کہ میں جی یہ کروں گا وہ کروں گا نا, ایک یہ چیز تھی. دوسرا مجھے جو ایک یاد پڑتا ہے نا, ایک دفعہ ایک کوئی MNA تھا, اور یہ وہی 2002 سے 8 والی اسمبلی تھی, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہ جناب کوئی اچھا میں کوئی اس سے بات کر رہا تھا کہ خبر شبر کے, میں نے کہا کہ جناب ساڈا بھی خیال کریا کرو, وہ خبر شبر اس طرح کی نا میں بات کی. اچھا اس کو کوئی دوسری طرف کے لوگ زیادہ مل رہے تھے, وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ آئیں نا ذرا, آپ آئیں وہ پارلیمنٹ لاجز میں, تو میرے آپ نے بھائی کے لیے لفافہ تیار پڑا ہوا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے میں نہیں, میں دوسری بات کر رہا ہوں. اچھا تیسرا یہ ہے کہ جب آپ کی, میں یہ اس طرح کے کوئی کلیم نہیں کرتا جی کہ مجھے کوئی جو ہے نا بڑے پیسے آفر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کی ایک ریپوٹیشن اسٹیبلش ہو جاتی ہے نا, تو لوگ, کوئی اسٹوپڈ آدمی ہوگا کہ جو ڈائریکٹ آپ کو آگے پیسے آفر کرے, وہ آپ کی پہلے ریپوٹیشن چیک کرے گا کہ کیا آپ لینے والے ہیں پیسے یا نہیں لینے والے, ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں لینے والے تو وہ یہ غلطی کرے گا, وہ مارا جائے گا. اور میرے ساتھ ہوا کو 2-3 دفعہ کہ کوئی ایسے بندے تھے کہ جنہوں نے پورا پاکستان جو ہے نا فار سیل لگایا ہوا تھا. اچھا میں ان سے موقف لینے کے لیے بات کروں, وہ کہنا کہ آپ مل لیتے ہیں. یہ سیاستدان تھے, یہ بزنس مین تھے, کون سی فٹرنیٹی کے تھے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو ایک آفرز ہوتی ہیں نا وہ بڑی ایک ڈسکریٹ طریقے سے ہوتی ہیں. اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ایک سنسیئرلی بھی کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ ایک سیاستدان تھا, اس کے سٹاف میں ایک بندہ ہے جو آج بھی میرے ساتھ بڑا ایک محبت والا اس کے ساتھ تعلق ہے. تو ایک دن میں اس کو نا اپنے کوئی ایک جو مشکلات ہے نا وہ میں بیان کر رہا تھا کہ جو ہے نا سیلری بھی کم ملتی ہے, کوئی میں چاہ یہ رہا تھا کہ کوئی اور کو پارٹ ٹائم مجھے کوئی کام کوئی کس طرح کا ہو جائے کہ جس میں, تو میں نے کہا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی 4 لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی جاننے والا ہو کوئی. اس نے مجھے نا ایک آؤٹ آف سنسیرٹی, اس نے اپنے جو ایک اس کا جس سیاستدان کے ساتھ تھا,
اس نے کہا کہ وہ آپ کو نا مہینے کے اتنے دے دیا کرے گا اور کبھی آپ سے کوئی تقاضا بھی نہیں کرے گا. میں نے کہا یہ کام میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, میں تو ویسے کہہ رہا تھا, میں جاب کی بات کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے اس ٹائم آپ اتنے زیادہ, یعنی کہ میں ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی بڑی لوکریٹو جاب آفر ہوتی کہ یو این میں یا کسی اور جگہ پہ میں نکل جاتا, کیونکہ آج مجھے اگر کوئی آفر ہو میں نہ جاؤں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم ایک آپ کا ایک جو ایک فائنینشیل ایشوز ہیں, آبلیگیشن ہے, میں ایز یعنی کہ اکیلا بیٹا, اپنی ذمہ داریوں کا بھی ایک احساس کہ یہ بھی آپ کا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے اپنے گھر والوں کا کچھ کرنا ہے. میں جب یہ ہے کہ میں کبھی گاڑی میں ٹریول کرتا تو میں کبھی نا اے سی والی گاڑی میں بیٹھ جاتا, تو مجھے ایک چیز جو ہے نا میں کہتا کہ میرے والدین ابھی تک اے سی والی گاڑی میں نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے, تو میں کیسے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, جو میرے پہ پیسے لگا رہے ہیں, تو یہ چیز جو ہے نا یہ مجھے بڑی ڈانٹ کرتی. اچھا, پھر یہی تھا کہ سب سے پہلے ڈریم یہی تھا کہ جب ایک جاب میں آئے کہ میں اپنے والدین کے لیے کیا خوشیاں پیدا کر سکتا ہوں, ان کے لیے ان کی لائف میں جو انہوں نے جو ان کے ڈریمز ہیں جو میری ذات کے حوالے سے ہیں, ان کو میں یعنی کہ کس طرح ان کو ایک ریالٹی میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں. تو وہ ایک انیشل جو میری ڈیزائر تھی وہ یہ تھی. تو اس میں بندہ بعض اوقات ادھر ادھر اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا, یعنی کہ آپ کو لوگ مختلف طریقوں سے آفر کرتے ہیں. کوئی جابس کی شکل میں آفر کرے گا, کوئی بینیفٹس کی شکل میں آفر کرے گا. تو ایکسس بہت ہے صافی کے لیے. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے امپارٹنٹ ہے وہ جو میں بتا رہا تھا کہ ایک دفعہ ایک بندہ تھا جو کہ جس کا انفیکٹ اس کے بزنس کے ریلیٹڈ ایشوز تھے, لیکن وہ پالیٹیشین تھا. اور اس نے میں نے اس کو کوئی کویسچنز بھیجے, اور وہ پہلے کبھی مجھے آئی سی والوں سے فون کرا رہا ہے کہ جی اس کو کہیں خبر نہ لگائے, کبھی کوئی اس کا کوئی سیاستدان جاننے والا اس کے ذریعے کرا رہا ہے, کوئی ایک آئی بی والوں سے کرایا جی کہ اس کو کہیں خبر نہ لگے. میں نے کہا یار میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے موقف بھیج دے. اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ مجھے کہتا ہے جی کہ آپ نا مجھے مل لیں, جیسے کہیں گے نا ویسے کر لیں گے. میں نے کہا کہ ویسے جو کرنے والی بات ہے, مجھے موقف چاہیے آپ کا, اور کچھ نہیں چاہیے. تو شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا یا جن لوگوں سے اس کا واسطہ تھا اس کو لگتا تھا کہ میں اس طرح لوگ بائی کر سکتا ہوں. تو جو ہے نا میں نے اس کا موقف لیا اور میں نے خبر چلا دی. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ کو لوگ ملتے ہیں. ایک دفعہ میں کوئی پیناما پیپر پہ چل رہی تھی چیزیں, تو اس دوران جو ہے نا کوئی ایک پولیٹیکل فیملی تھی جن کے اپنے بزنسز بھی تھے, نواز شریف وغیرہ نہیں, ان کے کوئی اور تھے. تو ان کا نا میں نے ان کو کویسچن بھیجے, تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جو سیاستدان صاحب ہیں وہ پوچھ رہے ہیں میرا, یعنی کہ وہ مجھے پرانے جانتے تھے, یعنی کہ میرے ابتدائی دور سے میرے واقف تھے کہ کسی طرح وہ میری بیٹ کا حصہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ عمر کیسا کر رہا ہے, یعنی کہ کیا ہے اس کے پاس گاڑی کون سی ہے, کہ وہ میری نیڈ اسیسمنٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ ایک چیز انسلٹ لگتی ہے کہ جس میں یہ کوئی بندہ سوچے کہ آپ کو خریدا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے, میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ جن کو خریدا نہیں جا سکتا نا, ان کو خریدنا بڑا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مروت میں آ جائیں. ٹھیک ہے جی, کوئی کسی کی شرم مار رہی ہے جی, کوئی آ جائیں کوئی اور. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا اللہ کا کرم ہے. باقی یہ ہے کہ لوگوں کی حد تک پرسیپشن, جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ان کے ذہن میں ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ہم خود پرسیپشن کے وکٹم ہوتے ہیں. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے, میں کہتا ہوں آپ ان لوگوں سے نہیں ملے کہ جو ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, جن کے خیال میں یہ ہے کہ ہم کوئی ایک جو لفظ ٹویٹر پہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں اس کی ہمیں کوئی پیمنٹ ریسیو ہو رہی ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جو فریڈم ہے نا, دیر از نتھنگ لائک دیٹ, کہ آپ ایک آزادانہ طور پہ میں اپنے فیصلے خود کر سکوں. مجھے اگر کسی کے کہنے پہ کرے تو مجھے اس سے بڑی اذیت نہیں لگتی. تو لہٰذا جو آپ کی جو ہے نا یہ لفافہ وغیرہ, ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے اپنی فریڈم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ یعنی یہ آپ کے ایک ویلیو سسٹم کا حصہ ہونی چاہیے. اور آپ جرنلزم کو بھی تب پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب یعنی کہ اس طرح کے ایشوز جو ہے نا وہ رستے میں آڑے نہ آئیں. عمر بھائی, آپ نے دی نیشن میں کام کیا, اس کے بعد ایک تو یہ کہ اس کے بعد آپ کہاں کہاں گئے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کبھی مالکان کا پریشر آپ کو پریویسلی یا اس موجودہ حالات میں کبھی آپ کو کسی میڈیا کے مالکان اپنے باس کا آپ کو پریشر آیا ہو کہ دی نیشن میں یا کہیں خبریں اخبار میں کہیں پہ بھی, اور کیا وجہ ہوگی؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ نیشن میں ہمارا جو زیادہ واسطہ ہوتا تھا وہ ابصار صاحب سے ہوتا تھا یا ایڈیٹر کے ساتھ تھا, عائشہ ہارون صاحبہ کے ساتھ. تو عارف صاحب سے ہماری کبھی بات نہیں ہوتی تھی. میرا شاید کوئی ایک دفعہ بات ہوئی عارف صاحب سے, عارف نظامی صاحب سے. تو لہٰذا یعنی کہ وہ اگر کوئی پریشر آتا تھا تو ہم تک جو ہے نا وہ پریشر کی شکل میں نہیں آتا تھا. اچھا, رپورٹر کی بھی ایک سائیکالوجی ہے نا کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ عارف صاحب کہہ رہے ہیں فلاں خبر,
رہنے دیں یا یہ وہ, تو وہ بندہ وہ بڑا فیل کرتا ہے کہ بڑی خبر ہے جناب, میں تسی دسو کی کرنا ہے پھر ادھر, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یعنی کہ وہ ہمیں اتنا فلیٹر ہونے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے. اس کے بعد نا نیشن کے بعد میں گیا دوبارہ خبریں میں نہیں گیا, خبریں کا انگلش اخبار آیا تھا دا پوسٹ. تو اس میں نصرت جاوید صاحب جو ہے نا وہ ایڈیٹر آئے اسلام آباد میں, ادھر جو ہے راشد رحمان صاحب تھے لاہور میں, تو ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے ادھر وہ, اور جو ہے ادھر میں ادھر پوسٹ میں ان کے ساتھ کام کیا. کوئی ایسا ایشو نہیں آیا. اور عدنان مرحوم جو ہے نا, عدنان شاہد, ضیاء شاہد صاحب کے بیٹے, وہ ایڈیٹر تھے اور وہ بہت نائس آدمی تھے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, ویری نائس فیلو. تو پھر اس کے بعد میں نیوز میں چلا گیا. نیوز کا اس ٹائم انویسٹیگیشن سیل شروع ہوا تھا, تو اس میں ادھر بھی انصار بھائی صاحب کے ساتھ بڑا اچھا کام کرنے کا موقع ملا. اور ایز اے باس ہی از اے ونڈرفل مین. کوئی کہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ وہ باس ہیں, بلکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کلیگ ہیں, کہ باس وغیرہ والا وہ بھی ٹرم استعمال نہیں کرتے. تو جو یعنی کہ ادھر بھی نیوز میں بھی اوور آل جو ایک میر برادران کے حوالے سے پرسیپشن ہے نا, میر شکیل الرحمان یا میر ابراہیم کے حوالے سے, اچھا میری اس سے نا ہٹ کے ہے. اور بلکہ میرے نیوز میں جانے سے پہلے میری بھی وہی پرسیپشن تھی جس طرح عام لوگ بات کرتے ہیں نا. اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں اس ٹائم دی پوسٹ میں تھا, تو دی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ادھر جو ہوتی ہے نا, جدھر بروکریسی کے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مطلب لوگ دوسری اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ادھر ہم بیٹھے ہوئے تھے, عباسی صاحب سے ادھر ملاقات ہوئی, انصار بھائی صاحب سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میر شکیل الرحمان جو ہے, ایم ایس آر ان کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں, تو کہتے ہیں ایم ایس آر کے بارے میں نا جو ایک پرسیپشن ہے, لیکن میں گیا ہوں تو میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. میں نے دل میں انصاف, میں نے کہا کہ بندہ نا اپنے باس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر لیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا, میں نے ایک دن میں بھی ادھر جا کے کام کروں گا اور میری بھی وہی پرسیپشن ہوگی جو عباسی صاحب کی ہے. تو اوور آل یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہے کہ ادھر کوئی خبر روکتی نہیں ہے, ہاں یہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی 5% بھی اس کے چانس ہے نا, وہ کسی طرح لگا لیں. اگر وہ پھر بھی اگر انہیں لگے نا, وہ پھر کوئی خود منت ترلا کر لیں گے, یار پلیز آپ جو ہے یعنی کہ اگر پلیز آپ جو ہے یعنی میں سمجھیں یعنی کہ میرا کوئی مسئلہ ہے یعنی کہ, اور یا ہمیں فلاں جگہ سے پریشر ہے یعنی کہ اچھا. تو یہ اس طرح کا گو کہ کو بہت ریپیٹڈ نہیں, کچھ ایشوز یا کچھ ایسے انڈیویجولز ہوتے ہیں جی کہ جس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے جی کہ ان کے بارے میں نہیں لگنی, ٹھیک ہے. باقی جو ہے ان کے بارے میں ایک کیس ٹو کیس بیسس ہوتی ہے, سرکمسٹانسز کے بیسس پہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز یعنی کہ خبر ان کے بارے میں چل گئی ہے, بعض اوقات یہ ہے کہ نہیں چلی. تو یہ البتہ یہ ایک چیلنج ہے جو کہ آپ کو ہر اخبار میں آئیڈیل سچویشن کہیں بھی نہیں ہوتی. اور فریڈم جو ہے نا, یعنی کہ فریڈم بھی آپ کی اصل میں ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے, کہ یہ ایک پیکیج ڈیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ جس میں ایک پیکیج ہے, لیٹ سے کہ آپ کوئی کھانے والی چیز لینے گئے ہیں, آپ کو کوئی 3 چیزیں پسند ہیں, کوئی 2 نہیں پسند, لیکن آپ وہ 3 کے لیے وہ دوسری بھی 2 خرید رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس پیکیج کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو فریڈم ہے یا کس جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں, یعنی ایک خبر ہے جو ڈان میں لگ جائے گی, ہو سکتا ہے ایک خبر ہے جو نیوز میں لگ جائے گی, ہو سکتا ہے ڈان میں نہ لگ رہی ہو, ٹھیک ہے. تو ہوتا ہے یعنی کہ اس طرح کی کوئی ایسی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی. آپ نے کمپیریٹیولی اور ریلیٹیولی دیکھنا ہوتا ہے کہ کدھر میں زیادہ بہتر فیل کر رہا ہوں. عمر بھائی, انسپائر کس صحافی سے ہوئے ہیں آپ پاکستان میں, پاکستان سے باہر, کیا آپ کہہ سکیں کہ یار ان کو میں دیکھتا تھا, میں کہتا تھا کہ یار میں کس دن اس طرح کا میں صحافی بنوں یا اس طرح کی رپورٹنگ کروں یا میرے فیکٹس اتنے ویٹڈ ہوں, کوئی ایسا صحافی جس کو آپ انسپریشن ہو آپ کی؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ آپ کے آئیڈیلز جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں 2008 میں نیو یارک ٹائم میں گیا تھا آن جاب ٹریننگ کے لیے. میں ایک فیلوشپ پہ گیا تھا, ڈینی پرل فیلوشپ, اور میں اس فیلوشپ پہ جو جانے والے تھے ان میں سے میں پہلا جرنلسٹ تھا جو نیو یارک ٹائم جا رہا تھا. نیو یارک ٹائم ادھر کا ایک ایلیٹ نیوز پیپر ہے, اور مجھے یاد ہے کہ اور بھی فیلوز تھے, وہ بڑے جیلس ہو رہے تھے کہ یعنی یہ نیو یارک ٹائم جا رہا ہے. اور اچھا ادھر جانے سے 2008 کی بات ہے. تو ادھر جب میں گیا تو ادھر جانے سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ جو نیو یارک ٹائم کا کوئی ادھر کو پی این ہے نا, وہ بھی کوئی لیجنڈ ہے, ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے ایک فارن کو گورا وغیرہ دیکھ کے ہمیں لگتا ہے جی کہ وہ ساری لیجنڈ ہے, ٹھیک ہے. کوئی اچھی انگلش بول لے, حالانکہ ان کی اپنی زبان ہے, ہمیں وہ بھی لیجنڈ لگتے ہیں. تو یعنی اوور آل ہم نے اپنے میں خامیاں تلاش کرنی ہوتی ہیں, اور ساری ہر چیز وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں آپ ویسٹ میں جا کے دیکھیں,
ہمارا جو ہے نا کہ ہم کو بڑے کوئی جاہل قسم کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو کمپلیکسز تھے, میں ان کے ساتھ میں بھی ٹریول کرتا ہوا ادھر نیو یارک ٹائم جو ہے نا میں پہنچ گیا. تو ایک تو وہ چیزیں کم ہوئی, آپ کا ایک ایکسپوجر ہوا. دوسرا یہ ہے کہ ادھر جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک ہمارے جو سینئر جرنلسٹ جتنی فریڈم انجوائے کرتے ہیں, اوور آل اورا پرسونا, جناب جا رہے ہیں لوگ تصویریں بنا رہے ہیں, سلیبریٹی اسٹیٹس, ٹھیک ہے, وہ یعنی ہے لیکن یہ بہت زیادہ نہیں ہے. اور ادھر کے جو بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں جو کہ پولیٹزر پرائز ونر ہیں, وہ کوئی ضروری نہیں کہ ان کا ایک سٹار کا سٹیٹس ہو, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اپنی کمیونٹی میں جانے جاتے ہوں گے, لیکن ادھر بھی جو ہے یعنی کہ کوئی اینکر ہی ہیں جو ایک پبلکلی زیادہ جانے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو ایک مثلاً ایک ان کا ایک جرنلسٹ ہے ڈیوڈ سینگر, وہ جو ہے نا نیوکلیر پرالیفریشن اس طرح کے ایشوز پہ کرتا ہے, وہ انہیں پہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک اور ہے جو کہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کو ڈیل کر رہا ہے, وہ نیشنل سیکیورٹی کو ڈیل کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک اور ہے کہ جو جناب کوئی چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہے اور اس میں کوئی فرٹیلائزر یا کوئی کیمیکلز پہ کوئی کر رہا ہے, وہ اس کا فوکس اسی پہ چلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ادھر چل رہا ہے. اور جو اس لحاظ سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی میڈیا میں کام کرنے کے زیادہ مزے ہیں, ٹھیک ہے. باہر کے میڈیا میں آپ کو اس طرح پروٹوکول نہیں ملتے جس طرح ادھر لوگوں جو ہے یعنی کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ادھر جو ہے ہمارے لوگ جو ہے نا وہ خود ہی اپنے آپ کو مظلوم زیادہ شو کرتے ہیں, یہ اپنی پریویلیجز نہیں بیان کرتے. کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار کہ مجھے اگر کوئی بندہ کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ کئی اینکر ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کئی دفعہ نا میں ہر چیز چھوڑ کے نا میں جنگل میں چلا جاؤں. تو میں کہتا ہوں آپ جاتے کیوں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, جائیں نا, ٹھیک ہے. آپ کو اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد کیا آپ کو کوئی پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا, ٹھیک ہے. تو وہ بعض اوقات نا جیسے ہوتا ہے نا, جو ایسے کہتے ہیں کہ فنکار کا دل بڑا نازک ہوتا ہے اور حساس ہوتا ہے, یہ یعنی کہ ہم ہر طرف کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اوور آل ہم جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں نا, ہم اپنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ اپنی جو میری ایک ڈاؤن سائڈ ہے نا, یا جو ایک پروفیشن کے حوالے سے مجھے کچھ چیلنجز ہیں, میرا فوکس اس پہ ہوگا. وہ پروفیشن مجھے کیا رسپیکٹ دے رہا ہے, کیا مجھے ایک سوسائٹی مجھے کتنا ویلیو کر رہی ہے, میں اس کا ذکر نہیں کرتا. میں کہیں آتا جاتا ہوں, لوگ جو ہیں مجھے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لائن میں کھڑے ہیں, آپ ادھر آ جائیں. ہم اس چیز کو ویلیو نہیں کر رہے ہوتے, یعنی کہ گو کہ مجھے لائن میں کھڑا ہونا چاہیے, میں پھر بھی میں نکل رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں ویلیو بھی نہیں کر رہا ہوتا. یعنی کہ حالانکہ مجھے بہت ساری چیزیں میری جو ہے ایز اے جرنلسٹ ٹیچر کی وجہ سے میرا کو لوگ ریگارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ بھی ایک پیکیج ڈیل ہے کہ آپ کو ہارڈ شپس جو ہیں, چیلنجز جو ہیں وہ آتے ہیں. یعنی کہ اوور آل میں تو چیزوں کو ایک میں اپنی جو ویکنیس ہے اس پر بھی غور کرتا ہوں, جو میری اسٹرینگتھ ہے میں اس پر بھی غور کرتا ہوں, جو مجھے چیزیں حاصل ہیں میں ان پر بھی غور کرتا ہوں, جو جن کے لحاظ سے کوئی محرومی ہے ان پر بھی. تو میں اوور آل چیزوں کو ایک جو ہے نا ایک بیلنس, یا کہ دونوں ایک جو رخ ہے تصویر کے, وہ میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. عمر بھائی آپ کی کنٹروورشل سٹوریز کی طرف آتے ہیں, جو کافی لسٹ کافی ہے جس کی. ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ عمران خان کی شادی کی جو خبر بریک کی, اس کے بارے میں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو بیک لیش کیسے آیا ہے, ور یو ریڈی فار دس بیک لیش اور ور یو ناٹ ریڈی فار دس بیک لیش, کہ آیا ہی نہیں بیک لیش, آپ تو کوئی بات نہیں پہنچی. یہ بہت چلتا رہا کہ جی عمران خان کی پرائیویٹ لائف تھی کہ جی اس کے بارے میں اسٹوری ہے. آپ نا تھوڑا سا گیو اس یور برین آن دس, واک اس تھرو کہ وہ اسٹوری اب تک آئی کیسے, آپ نے بریک کیسے کی, کیا بیک لیش تھا, اینڈ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا پرائیویٹ لائف آف پبلک پیپل. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جو ہے نا بیک لیش, میں اس سے زیادہ میرے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے یا جس سے میں ایک اسٹرینگتھ گین کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کیا میری اسٹوری سچی ہے یا نہیں. اگر مجھے خود پتہ چل گیا نا کہ اس میں جھول ہے, اسٹوری چھپ گئی ہے اور مجھے پتہ چل گیا کہ جھول ہے, تو لوگ جو ہے نا ایون کو اس کی ڈینائی نہ بھی کرے نا, لوگ مجھے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, مجھے پتہ چلے گا کہ اسٹوری میں جھول تھا, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ میں اس معاملے میں ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ ہوں کہ اسٹوری ٹھیک ہے, پھر جو ہے یہ چیزیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از پارٹ آف دا گیم, ٹھیک ہے, کہ جو ہے آپ کے جو مخالفین ہیں یا جن کے بارے میں اسٹوری ہے, بعض اوقات وہ آپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ جو ہے لوگ آپ پر یقین نہ کریں. جس طرح ٹرمپ جو ہے, یعنی کہ ٹرمپ نے بھی, آپ کو پتہ ہے نا امریکہ میں کس طرح جو میڈیا ہے وہ, جن کی ہم ادھر اگزامپل دیتے ہیں, نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ, اس نے سب کے نام رکھے ہوئے تھے, فیلنگ نیو یارک ٹائم, فیک نیوز CNN کا نام رکھا تھا, واشنگٹن پوسٹ کو بھی پتہ نہیں کیا کہتا تھا. تو اس کو کسی نے پوچھا کہ آپ میڈیا کو کیوں ڈسکریڈٹ کرتے ہو, اس نے کہا کہ بات یہ ہے, یہ لکھتے ہیں میرے خلاف.
میں نہیں چاہتا کہ میرے فالوورز ان کو پڑھیں, تو میں ان کو ڈسکریڈٹ کرتا ہوں, لہٰذا ان کے جو بھی چھپا ہے میرے فالوورز پہ اس پہ یقین نہ کریں. تو لہٰذا یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے لوگوں کی. اب آتے ہیں ہم اسٹوری کی طرف. یہ جو ایک پرائیویٹ اور پبلک لائف ہے نا, یہ بھی ہماری ایک بعض اوقات نا چوائسیز بن جاتی ہیں کہ جو ایک پبلک پرسنالٹیز ہیں وہ جدھر چاہتے ہیں نا وہ اپنی پرائیویٹ لائف کو ایکسپوز کرتے ہیں, جس سے انہیں کوئی 4 نمبر مل جائیں. نہیں کہ لوگ کہیں گے یار اپنی ماں کا بڑا فرمانبردار ہے, ٹھیک ہے, اپنے بچوں سے بڑا نمازی ہے جناب, راستے میں جاتے ہوئے اس نے مصلی نکالا ہے اور جناب راستے میں نماز پڑھ رہا ہے, یا ڈکی پہ چڑھ کے پڑھ رہا ہے, اور یا یہ ہے جی کہ اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتا ہے کہ اس سے اچھا میسج آتا ہے. یہ اس طرح کی خود ریلیز کریں گے. اچھا اگر کوئی آ جائے کہ جدھر کو پکڑے جائیں, ٹھیک ہے, وہ چلا دیں, وہ کہیں جی اس کی پرائیویٹ لائف ہے. نہیں پرائیویٹ لائف نہیں. یہ آپ بتائیں کہ یہ ایک نیچرل ہے کہ لوگ یہ نہیں وہ ازیوم کر رہے ہوتے, وہ آپ کی وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے کوئی ایک ماسک پہن کے باہر ہیں. وہ جو آپ باہر ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ اپنی ریئل لائف میں بھی ایسے ہیں, اور اگر ان کو پتہ چلے کہ آپ ریئل لائف میں نہیں ہیں ایسے, آپ کو بڑے گھٹیا انسان ہیں, تو وہ پھر بھی وہ ان کے بڑے بت ٹوٹتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یار یہ ہم نے کیا سوچا تھا. اب یہ ہے کہ جو عمران خان کی جو شادی تھی یہ نا بڑے لحاظ سے ایک سرپرائز تھی. مجھے جس سورس نے انفارمیشن دی وہ میرا ایک ٹائم ٹیسٹڈ سورس تھا, کہ جس سے پہلے بھی مجھے انفارمیشن آتی رہتی تھی, اور میں نے ایک میرا یہ اندازہ یا اپنا تجربہ تھا کہ وہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ جب وہ مجھے خبر دے نا تو وہ خود بھی اس کو ویریفائی کر لے. تو اس نے مجھے نا یہ خبر جب دی تو اس نے کہا کہ آپ نا آج ہی چلا دیں. میں نے کہا آج میں نہیں چلا سکتا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں پوری گارنٹی دے رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کچھ اور دیا, کوئی نکاح نامہ کی کاپی, نتھنگ, جسٹ اے ورڈ. اچھا, تو اس نے کہا کہ یہ پکی خبر ہے. میں نے کہا کہ پکی تو ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں نا کوئی بات تو آپ کہیں گے کہ فلاں چیز ایسی ہوئی ہے, تو میں کہوں گا کہ علی نے مجھے بتایا کہ فلاں چیز ایسی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کوٹ کریں. اگر جو ہے نا یعنی کہ آپ کہیں گے نا کہ میں کہوں گا کہ تمہارے پاس کوئی لیٹر وغیرہ ہے, تو آپ کہیں گے ہے. میں نے کہا دکھاؤں. میں کہوں گا جی کہ وہ فلاں چیز ایسی ہوئی ہے, آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا میں لیٹر دیکھا, ٹھیک ہے. تو میرے لیے ایک بڑا سائیکولوجیکلی بھی میں اپنے اندر کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کہ علی نے مجھے ایک بات پوری سنسیئرٹی سے بتائی ہو, لیکن اس کے پارٹ پہ کی انفارمیشن پروسیسنگ میں کوئی چیز مس ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن جب خبر جانی ہے وہ میرے نام کے ساتھ جانی ہے, لوگوں کو نہیں پتا مجھے کس نے دی ہے, وہ میرا نام دیکھ رہے ہیں. آگے جو ہے یعنی کہ میں جب صبح اخبار لٹکا ہونا ہے نا کہ اسٹال پہ, میں بھی ساتھ لٹکا ہوں. بالکل. تو لہٰذا اکاؤنٹیبلٹی میری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو چیز میرے نام کے ساتھ جائے گی میں اس کو ویریفائی کروں. تو میں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ میرا اس کو ویریفائی کرنا اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ میں اگر کانفیڈنٹ ہوں گا تو میں آگے اپنے ایڈیٹر میں کانفیڈنس انسٹل کروں گا, ٹھیک ہے. اگر میرے ایڈیٹر میں کانفیڈنس جائے گا تو وہ خبر کو پرامیننٹ ڈسپلے دے گا. اگر میں کہوں کہ سر وہ خبر سورس تو ٹھیک ہی ہے, آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی کہے گا کہ یہ خود ہی جو ہے ڈگمگا رہا ہے, تو میں پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں. وہ خبر کو کہیں 8ویں 9ویں پیج پہ لگا دے گا چھوٹی سی کر کے. تو خیر نا میں اس پہ جو ہے میں نے ایڈیٹر سے بات کی. میں نے کہا کہ یہ خبر ہے. اچھا یہ سرپرائز کیوں تھی, یہ ایک خبر جو ہے بڑی خبر کیوں تھی؟ ایک تو یہ تھا کہ عام طور پہ ہم نے پہلے کبھی زیادہ جو مرشد ہوتے ہیں نا وہ میل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میل یا فیمیل کا میں ایک ویسے ٹرینڈ کی بات کروں, نوولٹی ہے خبر کی. اگر ہم میرٹ کی بات کریں تو نوولٹی کے اندر آتا ہے کہ ایک فیمیل پیر کی بات ہو رہی تھی. ہاں. اب یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کو پتا تھا کہ وہ جو ہے نا کوئی بی بی ہے, کوئی پیرنی ہے جس کے پاس جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ پہلے نا کوئی خبر چلی کچھ عرصہ پہلے اس سے کہ جی ان کی جو ہے نا بشرا بی بی کی بہن اس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے. اچھا اس کی تردید آ گئی. اب یہ ہے یعنی کہ اس کی بہن کا تو لوگ سوچ رہے تھے, بشرا کا تو کسی نے سوچا نہیں تھا, ٹھیک ہے. وہ 5 بچوں کی ماں تھی, ٹھیک ہے, اور شادی شدہ تھی. اب یہ جو ہے نا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. تو میں نے اپنے ایڈیٹر سے بات کی. اس نے کہا کہ دیکھ لینا, مجھے نہیں لگتا یہ بات ایسی. میں نے کہا کہ سر میرا سورس بڑا پکا ہے. اب میرا ایک نا اور کولیگ تھا پہلے, اس نے بھی نا خود کوئی چیزیں زیوم کر کے نا کوئی ایک سٹوری کر دی تھی اپنی طرف سے, یعنی کہ بڑا اچھا آؤٹ اسٹینڈنگ وہ جرنلسٹ ہے, لیکن بعض اوقات
غلطیاں ہوتی ہیں. تو وہ نا کوئی نیا ہمیں کوئی زخم لگے ہوئے تھے, وہ اسٹوری بیک فائر کی اور بڑی امبیرسمنٹ ہوئی, اپالوجی پبلش کرنی پڑی. انہوں نے کہا کہ سورس اس کا بھی بڑا پکا تھا, اور میں نے کہا نہیں سر, اس کو سورس کسی نے نہیں مروایا, اس نے خود کچھ چیزیں ازیوم کر کے نا کہ یہ چیزیں اس طرح ہوئی ہیں تو کر دیا ہے. تو اینی وے میں نے کہا جی میں البتہ چیک کروں گا. میں نے کہا میں پہلے کنفرم کروں گا. میں نے فون کیا, اب جو ہے یعنی کہ کون ریلیونٹ لوگ تھے جن سے میں چیک کر سکتا تھا. ایک تو میں نے عمران خان سے موقف لینا تھا, دوسرا یہ تھا. یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گا, یہی وہ سب سے مشکل پارٹ ہے کیونکہ جو خبر آپ کے پاس ہے نا وہ یہاں پہ نا کیا کہتے ہیں آنریبلی, ہاؤ کین یو آسک سم ون, ٹھیک ہے, دس کویشچن کہ جی ایک 5 بچوں کی ماں, یعنی وہ گرینڈ مدر والے لیول پہ تھیں, اس اسٹوری کو ویٹ کرنا, ان فیکٹس کو ویٹ کرنا, ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ. بات کرتے ہوئے ایون یہ بات پہلی دفعہ جو آپ نے کسی کو بات کی ہوگی, آپ اس سے موقف لے رہے ہیں. اچھا یہ جو آپ کا کویشچن ہے نا, یہ ذرا تھوڑا سا لیٹ آنا چاہیے تھا. اچھا یہ لیٹ آنا چاہیے تھا کہ میں نے, کیونکہ خاور مانیکا صاحب ابھی نہیں کیا. ٹھیک ہے خاور مانیکا صاحب کے جب ان سے کیا تو ادھر یہ میرے ذہن میں یہ چیزیں تھیں کہ دیٹ واز دا موسٹ آکورڈ تھنگ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, ناٹ ود عمران خان. عمران خان کو تو یعنی اس کے ساتھ مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ میں اون چودھری جو ہے نا, یہ اس ٹائم عمران خان کا شباز گل لگا ہوا تھا. نہیں یہ لگا ہوا تھا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیف آف اسٹاف یہ تھا جو کہ بعد میں شباز گل رہا, بعد میں شبلی فراز. تو اچھا ایک یہ بندہ تھا جی کہ میں نے ان سے پوچھنا ہے, اون چودھری سے, خان صاحب سے. دوجا نعیم الحق. نہیں اون چودھری کا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب, کہ بھائی خان صاحب کا موقف, تو اس سے اون چودھری کا بھی مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا, ٹھیک ہے, اس کی باتوں سے میں کوئی اخذ کروں گا. دوسرا میں نے سوچا کہ نعیم الحق جو ہے یعنی کہ وہ بھی جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ہاں وہ بھی کسی ٹائم چیف آف اسٹاف تھے. بالکل. تو میں نے نا اون چودھری کو پوچھا, اون چودھری نے کہا نہیں کوئی ایسی نہیں, ایسی نہیں. وہ ایگزیکٹلی آپ نے پوچھا کہ اون چودھری کو, میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ادھر خان صاحب نے شادی کر لی ہے. اچھا ایک جو ہے نا, ایک اور چیز جو ہے ایز اے جرنلسٹ اور جو جرنلزم اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی, کہ کوشش کریں کہ آپ نا فرسٹ کویشچن کی بجائے سیکنڈ کویشچن کریں, جو مین کویشچن ہے. ہاں فرسٹ کویشچن یہ ہے کہ کیا خان صاحب نے شادی کر لی ہے. سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ کیا یعنی کہ ادھر وہ کیسی رہی, یعنی کہ وہ شادی جو لاہور میں, یعنی کہ وہ کیسا رہا ایونٹ. ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا اگلے اسٹیپ سے جاتے ہیں نا تو وہ بندہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ پہلے اسٹیپ پہ جاتے ہیں نا اس کے لیے, یعنی کہ مجھے کوئی ڈائریکٹ کہے جی کہ یہ بتائیں کہ آپ نے وہ فلاں کام کیا یا نہیں, تو میں پہلے نا نہیں کروں گا فوراً, اور اتنی دیر میں تیار بھی ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی ڈائریکٹ آ جائے گی کہ اچھا وہ اچھا کام ڈالا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, میں کہوں گا کیا مطلب, یعنی تھوڑی دیر مجھے یعنی کہ پریشان ہوں گا کیا ہوا کیا ہے. اچھا تو خیر میں نے اس کو کہا کہ وہ جو ہے نا یعنی کہ بڑی, یعنی کہ بھائی آپ نے بتایا نہیں ہے بڑا گیم لاہور میں یعنی شادی ہوگی. اس نے کہا نہیں وہ شادی نہیں ہوئی, نہیں وہ کوئی اور فنکشن تھا. اچھا اب یہ ہے کہ یہ ہو گیا کہ کچھ ہوا تھا, کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بات خان تک بھی پہنچ گئی ہے کہ بھائی عمر چیمہ صاحب کے بعد نکل گئی. ٹھیک ہے, بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ریسنٹلی میری اون چودھری سے بات ہوئی, اس نے یعنی کہ ادھر کیا چل رہی تھی, وہ یہ استحکام پاکستان کے بعد, نہیں استحکام پاکستان سے پہلے. اچھا پہلے, ٹھیک ہے, یعنی خان سے جدائی کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا میں نے آگے نا میں نے سوال کیا, بعد میں نے نعیم الحق مرحوم سے بات کی. نعیم الحق نے کہا نہیں عمر ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا میں خان کو جانتا ہوں, اب کون بندہ کہہ رہا ہے کہ جو پتہ نہیں 70 یا 80 کی دہائی سے خان کو جانتا ہے, وہ اپنے آپ کو خان پر PhD سمجھتا ہے, اور وہ واقعتاً خلوص, یعنی کہ وہ جو اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہوں گے. اس نے کہا کہ جتنا میں خان کو جانتا ہوں, خان ابھی شادی نہیں کرے گا. خان نے کی نہیں ہے, خان کرے گا بھی نہیں. خان نے اگر شادی کی تو الیکشن کے بعد کرے گا. وہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ نعیم الحق کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ لوپ میں نہیں تھا. اچھا اب نا میں نے مفتی صاحب سے بات کی. مفتی صاحب کے بارے میں میرا ایک پہلے ایکسپیرینس تھا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ جب ریحام والا واقعہ ہوا نا, تو اس ٹائم بھی کوئی یہ اطلاعیں تھیں کہ 2 نکاح ہوئے ہیں, ایک جو کیمرے کے سامنے ہوا ہے, ایک پہلے کو محرم میں ہو گیا تھا. تو میں نے مفتی صاحب سے بات کی کہ کیا ایسا ہوا ہے. اس نے کہا کہ چھوڑیں ان باتوں کو, آپ دعا کریں. نہیں کہ یہ میں تب بات کی جب وہ کیمرے والا نکاح ہوا نا, تو اس کے بعد ریحام کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ آپ ان باتوں کو چھوڑیں, آپ دعا کریں ان کی بہتری کے لیے, ان کے لیے. یعنی کہ انہوں نے ڈینائی نہیں کیا.
اب یہ ہے کہ میں یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے میں مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا مفتی صاحب آپ خان صاحب کا لاہور میں نکاح پڑھا کے آئے ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ عمر چیمہ صاحب میں اس موضوع پر کوئی بھی بات کہنے یا سننے سے معذرت خواہ ہوں. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ ایک طرح کی جزوی ہاں تھی کہ یہ نہیں کہ وہ بندہ کہے کہ یار کون سا نکاح یا کدھر ہوا ہے مجھے بھی بتاؤ, یعنی کہ کیسے پتہ چلا ہے, نہیں میں تو نہیں تھا ادھر. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے. اب نا میں خاور مانکا صاحب کی طرف چل پڑا. خاور مانکا صاحب کو میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نا آپ کو رات کو فون کروں گا. میں نے کہا ویسے جی کہ میں نے کہا کہ سر ذرا میں نے کوئی نا آپ سے آئی ہیو سم آکورڈ کویسچن. اچھا اب انہوں نے نا میرے آکورڈ کا ورڈ نہیں سنا. ٹھیک ہے, آپ نے ڈسکلوز کرنے کی کوشش کی پہلے. اب میں نے کہا کہ میں نے کوئی آپ سے کوئی بات کرنی ہے, کوئی سوال پوچھنے میں. انہوں نے کہا میں رات کو آپ کو کال کروں گا. تو میں سمجھا کہ شاید بعض لوگ ہیں کہ جو مجھے جانتے بھی ہیں, تو میں نے کہا کہ شاید انہوں نے میرا پہلے مجھے جانتے ہیں, ہمارا تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں رات کو ابھی کی بزی ہیں. رات کو ان کی کال نہیں آئی. اگلے دن نا میں نے پھر کال کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو ہے نا والدہ اس ٹائم ہاسپٹل میں آئی سی یو میں. اچھا میری خود گردی اور بیوقوفی دیکھیں. میں نے کہا او ہو, میں نے کہا چلیں سوری. میں نے کہا کہ میں نا پھر آہستہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نا اصل میں کوئی 2-3 کویسچن ہی تھے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یار میری والدہ ہاسپٹل میں, آپ کو اپنے سوالوں کی فکر پڑی. میں نے کہا آئی ایم ریئلی سوری. نہیں میرا یعنی پوائنٹ غلط تھا, یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ ایک ٹراما میں ہے, پریشانی میں ہے. میں یعنی کہ اگر اس طرح کی کنڈیشن میں ہو کہ مجھے کوئی کال کرے تو میں تو نہیں کہ نہیں میں بھی نہیں برداشت کروں. خیر نہ کوئی اتفاق سے نا ان کی شام کو مجھے کال آ گئی. کہتے ہیں جی پوچھیں کیا سوال ہے. میں نے کہا کہ آپ کی ڈائیورس ہو گئی ہے. کہتے ہیں یہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے. کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ کو پوچھوں کہ عمر چیمہ صاحب میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں اور میں پوچھوں کہ آپ کی بیگم کیسی ہیں. میں نے کہا جی آپ نے بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ میں نے اصل میں آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آئی ہیو اے فیو آکورڈ کویسچنس. میں نے کہا کہ آپ نے شاید سنا نہیں اور مجھے آئیڈیا کہ یہ آکورڈ ہے, لیکن پوچھنا اچھا اگلا میرا سوال ان کا سوال تھا کہ کیا میں کوئی سیلیبریٹی ہوں. میں نے کہا کہ آپ بالکل سیلیبریٹی نہیں ہیں, لیکن ادھر کوئی سیلیبریٹی انوالوڈ ہے. ٹھیک ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. انہوں نے نا اس کے بعد نا مجھے کوئی دنیا کی بیس باتی پہ ایک لیکچر دینا شروع کر دیا. جو انہوں نے 3-4 منٹ دیا نا تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہے درمیان. میں نے روکا. میں نے کہا جی انہی ہستیوں کو جن کا آپ ذکر کر رہے تھے ان کو حاضر و ناظر رکھ کے آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے ڈائیورس آپ کی سپریشن ہو گئی ہے. اچھا یہ اب پھر ایک اور ڈائریکٹ کویسچن آ گیا. انہوں نے کہا کہ جہاں تک سپریشن والی بات کر رہے ہیں نا وہ تو ہو گئی ہے. اب یہ خاور مانکا کو پوچھنا کیوں امپارٹنٹ تھا کہ میں اور لوگوں کو پوچھ رہا ہوں, میں سٹوری کروں جن کی بیگم ہے وہ کہ میں طلاق ہی نہیں دی اور میں کہوں یہ آگے شادی ہوگی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ ایک امپارٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے نا اس سارے عمل میں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا سپریشن کی جو بات ہے وہ تو ہو گئی ہے, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا آگے شادی کی, شادی نہیں ہوئی. اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ واقعتاً خاور مانکا کو نہیں آئیڈیا تھا. ٹھیک ہے, ایون ان کے اگلے دن ان کا بیٹا جو ہے میرے ساتھ ٹیلی ویژن پہ کنٹیسٹ کر رہا تھا. میں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا جی کہ میں اس کے ساتھ کیا کنٹیسٹ کروں. بالکل یس. اینڈ لٹرلی واقعی وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کو نہیں آئیڈیا تھا. ٹھیک ہے, خیر نا انہوں نے کہا کہ جہاں تک طلاق کی بات ہے نا وہ تو ہو گئی ہے, لیکن یہ جو آپ آگے شادی کی بات کر رہے ہیں نا یہ نہیں ہوئی. میں نے کہا کہ وہ آپ کا کنسرن ہے. ہاں, یعنی کہ وہ جو ہے یعنی کہ اس میں آپ کا پوچھا جانا بھی ضروری نہیں, اور کیوں آپ سے کیوں پوچھیں گے. یعنی کہ یہ میرے ذہن میں کویسچن تھے, میں نے کہے نہیں. اب جو ہے نا میں نے فائنلی پھر مفتی صاحب کی طرف کیا. میں نے کہا کہ ان سے رجوع کر کے نا تو سٹوری کروں. مفتی صاحب کو میں نے کال کی. میں نے کہا مفتی صاحب میں 3 دفعہ آپ سے سوال کروں گا, آپ کی مرضی ہے جو جواب دینا چاہیں. میں نے کہا یہ بتائیں کہ 1 جنوری 2018 کو, اور 2018 میں اور جنوری میں ہم بات کر رہے تھے, کوئی میرے خیال 3 جنوری تھی یا 4 جنوری تھی. میں نے کہا 1 جنوری 2018 کو لاہور DHA میں آپ نے عمران خان کا بشرا بی بی کے ساتھ نکاح پڑھایا. مفتی صاحب چپ. میں نے پھر پوچھا, مفتی صاحب چپ. میں نے بھی 3 دفعہ پوچھا جس طرح نکاح. مفتی صاحب جو ہے نا چپ. میں نے کہا اوکے تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس دوران نا ابھی بھی میں سوچ رہا تھا کہ میں کوئی اور یعنی میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو میں کر رہا تھا کہ اور کروں. بات تو ٹھیک ہے, اوور آل جو ہے نا چیزیں ادھر ہی جا رہی ہیں, کوئی پوائنٹ درمیان میں مس نہ ہو جائے. ہوتا کیا ہے یعنی کہ بعض اوقات نا لوگ آپ کے ساتھ جو ہے نا بڑا ٹرک کھیلتے ہیں.
لیٹ سے کہ میری خبر جو ہے نا وہ 95% ٹھیک ہے, اس میں جو اگر 5% پرابلم ہے نا, تو کوئی بڑا لاؤڈ ماؤتھ ہے اور جس کو پراپیگنڈا کرنا آتا ہے وہ 5% پہ اتنا فوکس کرے گا لوگوں کا, وہ کہیں گے جی کہ اس کو تو یہ بات کا نہیں پتہ, باقی خبر کا چھوڑیں, فارغ ہے. تو وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے, یہ وہ صحیح کر رہا ہے. تو خیر نا میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں اور کسی سے چیک کروں. اس دوران نا مجھے خان صاحب کے انر سرکل سے پتہ چلا کہ خان صاحب نا کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے, وہ اپسیٹ تھے اس چیز پہ کہ یہ کوئی اسٹوری کر رہا ہے, کوئی لوگوں سے پوچھ رہا ہے. ہو سکتا ہے مفتی صاحب نے بھی بتایا ہو کہ مجھے بھی کال آئی ہے, ہو سکتا ہے کہ نعیم الحق نے بھی بتایا ہو کہ مجھے بھی کال آئی ہے, ہو سکتا ہے کہ خاور مانیکا کی طرف سے بھی کوئی اطلاع گئی ہو جی کہ بھائی اس نے بشرا سے پوچھا ہو کہ یہ مجھے کوئی اس طرح کی کال ہے, یہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک, تو انہوں نے نا یعنی کہ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یار کوئی نہ کوئی گڈی مار جائے نا. ٹھیک ہے, عمر چیمینو. ہاں اچھا, میں نے کہا کہ یہ خان اپنا غصہ نکال رہا ہے یا کسی کو جو بھی کر رہا ہے, اگلے کے لیے خان صاحب کا ایک کلٹ ہے, اگلے کے لیے یہ حکم کا درجہ رکھتا ہے, وہ خان صاحب کی خوشنودی کے لیے مجھے آگے گاڑی نہ مارے. تو یہ گاڑی اس خبر کی وجہ سے اگر آ رہی ہے تو میں خبر کیوں نہیں چلا دوں گا. اچھا, میں نے وہ خبر میں نے کی اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ایڈیٹر کو میسج کیا. میں نے کہا کہ سر دس از دا بگیسٹ بیٹ ان مائی لائف, یہ میری لائف کا سب سے بڑا جوا ہے. ٹھیک ہے, اور میں ایڈیٹر صاحب کون, ابصار صاحب تھے؟ نہیں عباسی صاحب تھے. نہیں میں کہ یہ جو ہے میں پبلشر کو کر اچھا اچھا, ٹھیک ہے شکیل صاحب. ٹھیک ہے شکیل صاحب. اچھا, میں نے کہا کہ سر یہ میری لائف کا سب سے بڑا جوا ہے اور میں اپنے سورس پر بھی اسی طرح ٹرسٹ کرتا ہوں, تو اس کو ڈسپلے پرومیننٹ ملنا چاہیے. میں نے کہا کہ یہ چھپنی تو ہے ہی ہے, اگر اس پر کوئی فال بیک آنا ہے, کوئی بیک لیش ہے, وہ بھی میرے پہ آنا ہے, تو میں ذرا کھل کے یعنی کہ اس کی جو ہے یعنی کہ اون کروں میں اس کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ تو میں کر لوں. ٹھیک ہے, کہ یہ نہ ہو کہ میں اتنی چیزیں کرنے کے بعد بھی میں کہوں کہ سر کوئی پتہ نہیں کہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, نہیں خبر جو ہے نا اگلے دن ہماری فرنٹ پیج پہ 3 کالمی خبر چھپی, لیکن جو ہے نا ہمارے پبلشر وہ نا پھر بھی نا سوچ میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں غلط نہ ہو, اگر غلط ہوئی خان ہمیں بدنام بڑا کرے گا عمران خان. خیر نا اگلے دن عمران خان نے چکوال جانا تھا, ادھر جرنلسٹ بھی پہنچ گئے چکوال کے. انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کی شادی کی خبر چل رہی ہے کہ وہ نیوز میں چھپی ہے کہ آپ نے شادی کر لی ہے بشرا خان کے ساتھ. خان صاحب جو ہے نا کوئی جواب نہیں دے رہے, خان صاحب چلتے جا رہے ہیں. یہ اور اس سے وہ ہو رہا ہے, ہاں اس سے اور پکا ہو رہا ہے. وہ آگے جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ نام میں جواب دیتے ہیں, خان صاحب جواب نہیں دے رہے, وہ اپنے ہیلی پیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر میں جاؤں. تب جا کے نا یعنی کہ وہ ہمارے جو پبلشر کو بھی یقین آیا کہ یار گڈ ورک اٹس ڈن. تو وہ جو ہے وہ اس طرح سے تھی. اور اس دوران جو ہے نا یہ سوچتے رہے کہ جو ہے نا میرے پاس اب یہ ہے نا کہ اب کوئی فوری طور پہ نکاح کی کاپی تو نہیں, کوئی یعنی کہ عام نکاحوں میں جو ہے بڑی دیر بعد کاپی ملتی ہے, کئی دن لگ جاتے ہیں. ہاں تو اب یہ ہے, لیکن یہ کہ ان کو یہ تھا کہ جو ہے نا کوئی اندر کا بندہ ہے جو بتا رہا ہے یا اس کے پاس کوئی تصویر ہے. بلکہ انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے تک نا انہوں نے وضاحت نہیں دی. 24 گھنٹے کے بعد وضاحت یہ آئی کہ ابھی رشتہ بھیجا ہے. ٹھیک ہے, ابھی رشتہ بھیجا ہے یعنی کہ ابھی شادی نہیں ہوئی. اور انہوں نے پھر آگے جا کے نا کوئی 16 فروری کو کوئی ایک دوسرا جو ہے نا سیشن ہوا جی کہ اب نکاح ہوا ہے. تو اس میں مجھے کسی نے بتایا جی کہ ان کو نا یہ ڈر تھا کہ اس کے پاس نا تصویر ہے. تو انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ جو بندے پہلے نکاح میں تھے نا انہیں کو بلایا, دوسرا ان کو کہا کہ کپڑے وہی پہن کے کپڑوں کا بھی یہ نا کوئی پرابلم نہ ہو کہ بھائی کہ ایک ٹائم پہ یہ کہ ایک ٹائم پہ ایک کپڑے تھے, دوسری ٹائم انہوں نے دوسرے پہ ڈالے ہیں. اچھا, بعد میں کو تقریباً ابھی کچھ ماہ پہلے یا سال یا ماہ کوئی مجھے نا اون چودھری نے نا مجھے پوچھا, اس نے کہا کہ یار یہ بتاؤ. اچھا, اون چودھری پہ شک, اس پہ ہی شک کر رہے تھے کہ اون چودھری نے خبر لی تھی. اچھا, اس نے بیچارے نے کی نہیں تھی. وہ مجھے پوچھے کہ تجھے خبر کس نے ریلیز کی ہے. میں نے کہا یار اون چودھری پوچھ رہا تھا. ہاں, اون چودھری نا. اس نے کہا کہ یار ہم نے اتنا جو ہے نا اپنا انتظام کیا ہوا تھا کہ ہم اپنے فون بھی بنی گالا چھوڑ کے لاہور گئے تھے کہ ہماری لوکیشن بھی ٹریس نہ ہو. ٹھیک ہے, اور ایون جو ہمارے ساتھ گاڑیاں آ رہی تھیں نا کوئی گارڈز کی, ان کو بھی ہم نے ڈسٹینس پہ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو تجھے کیسے پتہ چلا؟ ٹھیک ہے, میں نے جو ہے میں نے کہا کہ میں یہ نہیں بتا سکتا. میں نے کہا کہ آپ کو اگر کوئی بات آپ نے مجھے بتائی ہو تو آپ کا ایک میرے پہ ایک ہوتا ہے نا ایک وہ امانت ہے, تو وہ نہیں ہونی چاہیے نا, یعنی کہ میں کوئی اس لحاظ سے میں بتا نہیں سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے یار, میری یہ خواہش تھی کہ میں اس زندگی میں یہ جان پاؤں کہ وہ خبر کیسے لیک ہوئی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے زندگی میں جواب نہیں ملے گا. اس کا رات ملا آپ کو انٹرنیٹ پہ
کیا Did you have to feel the wrath of this news? اس نیوز کا بیک لیش انٹرنیٹ پہ ٹویٹر پہ کس طرح کا تھا؟ آپ کو تو بہت انہوں نے ٹارگٹ کیا, بڑی کیمپین چلی. اس خبر کے جو ہے نا, اس خبر پر تو قدرے جو ہے نا وہ ڈیفینسو ہوئے. دوسری جو ہماری خبر آئی نا وہ اچھا وہ زیادہ ڈاکومنٹڈ تھی, ٹھیک ہے, اور اس میں نا کوئی 2-3 جو پوائنٹ ہیں نا وہ بڑے امپارٹنٹ تھے. ایک تو عدت والا تھا, دوسرا یہ تھا کہ مفتی صاحب جو ہے نا اور خان صاحب وہ مفتی کا ترلہ کر رہے تھے کہ مفتی میری عزت نا تمہارے ہاتھ میں ہے, کسی کو یہ بات نہیں بتانی. اور فرا جو ہے نا, فرا بی بی, وہ آگے کہہ رہی تھی کہ یہ دوسرا جب انہوں نے نکاح کی وہ پریکٹس کی نا تو یعنی جو ایک ڈیمو پکچر آیا, ہاں, تو اس میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ فرا نے کہا کہ نہیں مفتی جو ہے نا ہمارا, یعنی کہ اس نے کسی کو نہیں بتایا. مفتی صاحب کو وہ خبر چھپنے کے بعد بھی لوگ پوچھتے رہے ہیں لیکن مفتی صاحب نے کوئی یعنی کہ زبان نہیں کھولی. تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر مفتی ہوا نا ہمارا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب تمہیں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کور کمیٹی میں بھی ڈال لیں گے یا کوئی اس طرح کا نا. ساتھ جو ہے انہوں نے کی کوئی جو کوئی جہانگیر ترین ہے وہ ان کو فون کر کے بتایا کہ جہانگیر میں نے شادی کی ہے کہ آپ لوگ الیکشن جیتو, تو نے مجھے مبارکباد بھی نہیں دی, ٹھیک ہے. اچھا بعد میں اسی سٹوری میں ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ جب وہ جہانگیر جو ہے نا وہ جہانگیر ترین وہ بشرا بی بی سے کوئی ان کے کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا تھا, اور وہی جو ہے نا الٹیمیٹلی جہانگیر کی دوری کی سبب بنے. ہاں, تو اس نے جہانگیر ترین نے کی شاید بات کی تھی کہ بھئی یہ جادوگرنی ہے. تو خان صاحب نے جب کوئی ولیمہ کی کوئی چھوٹی سی ایک تقریب رکھی جس میں کو اپنے پارٹی کے لوگوں کو بلایا تو اس میں جہانگیر ترین بھی تھا. تو ادھر نا بشرا بی بی جو ہے یعنی کہ وہ برقع پہن کے آئیں تو وہ تعارف کرا رہے تھے کہ یہ فواد چودھری ہے, یہ جہانگیر ترین ہے. اس نے کہا اچھا آپ ہیں جہانگیر ترین صاحب؟ اس نے کہا جی. اس نے کہا جہانگیر ترین صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ میں کوئی جادوگرنی نہیں ہوں. اچھا میں نے اس پہ جہانگیر ترین کا موقف بھی لیا کہ کیسی کوئی بات ہوئی تھی. اب یہ نا چیزیں کافی تھیں میرے لیے, باقی چیزیں انٹرسٹ کی تھیں کہ یہ جو اینیکڈوٹس ہیں نا کہ بھائی مفتی صاحب کا ترلا کر رہے ہیں کہ یار مفتی میری عزت رکھنا, کسی کی بات نہ کرنا. ہاں ٹھیک ہے, کہ بھائی نکاح جو ہے وہ 1 جنوری کو ہوا تھا, یہ نہیں بتانا, یہ کہنا ہے کہ 16 کو ہوا تھا کہ تو. لیکن یہ ہے کہ اور کوئی ہمارا ایک جو ایڈیٹوریل کمیٹی میں تھے نا ان کا یہ خیال تھا کہ عدت والا پوائنٹ جو ہے نا وہ زیادہ اسٹرائکنگ ہے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے یعنی کہ لگا کہ جیسے ہوتا ہے نا ایک جرنلسٹ جو ہے وہ اپنی سٹوری چاہتا ہے کہ بڑی سے بڑی ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر عدت والا ہے تو عدت والا ہائی لائٹ کر دیں, میں یعنی کہ دوسرے پوائنٹ پہ زیادہ فوکس تھا. اچھا وہ سٹوری ہماری آ گئی عدت والی کہ عدت اس ٹائم میں ان کا موقف لیا. اس ٹائم تک نا یہ ذہنی طور پہ تیار ہو چکے تھے کہ کس طرح ریئیکٹ ٹیکل کرنا ہے. ہاں, ایک تو یہ ہوا کہ میرے خلاف نا پروپیگنڈا شروع ہو گیا. کوئی ایک کسی نے کوئی اکاؤنٹ بنایا کوئی ایک لبنہ چیمہ کے نام سے, ٹھیک ہے. اچھا لبنہ چیمہ جو ہے وہ مبینہ طور پہ میری بیٹی بنا دی, ٹھیک ہے, جو کہ جس نے اپنے نا اس ٹویٹر ہینڈل سے لکھا کہ میں اپنے دوست سے پریگننٹ ہوئی اور میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. اور احمد نورانی انکل جو ہے نا ان سے ہی پوچھ لیں, یہ بھی ان کو پتہ ہے, نہ میری کوئی اس ایج کی بیٹی نہ احمد نورانی کو پتہ. نیچے جو ہے یعنی کہ اس نے ایک نمبر میرا بھی دے دیا. اس نے کہا جی کہ جو ہے نا میرے باپ کو عمر چیمہ کو یہ نمبر دے کے تو گالیاں نکالے. مجھے میں نے دیکھا کہ مجھے کالیں آ رہی ہیں. ایک مجھے کال آئی عراق سے, مجھے کئی دفعہ کوئی انٹرنیشنل جرنلسٹوں سے بھی کال آئی ہوتی مختلف جگہوں سے, تو میں نے سمجھا کوئی عراق کا کچھ جرنلسٹ ہے, عراق کے نمبر سے کال آ رہی ہے اور مجھے گالی دے رہا ہے. مجھے سمجھ لگی کہ وہ جو کام وائرل ہوا ہے نا. پھر جو ہے نا اگلے کو 5-6 دن میرے فون پہ کوئی بھی, میں اگر رات کو فون بند کر کے سویا نا صبح اٹھا بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی فون آ رہا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا. اور میں جو ہے مجھے وضاحتیں دیتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی کہ یار میری نہیں ہے بیٹی, میں اب کیا اس کی وضاحتیں دوں. میرے کوئی 2-3 دوست تھے, انہوں نے کوئی وضاحت دی کہ بھائی اس عمر کی کوئی اس طرح نہیں, ہاں کوئی ایسی کوئی ہے ہی نہیں بیٹی. میں نے وہی جو ہے نا آگے لکھ دیا. وہ آج بھی کئی لوگ ان کے جو ہیں وہ مجھے وہی حوالہ دے رہے ہوتے ہیں لبنہ چیمہ کا کہ یعنی کہ وہ ایک امیجنڈ قسم کی انہوں نے ایک بیٹی جو ہے میری کریٹ کی ہوئی ہے. ایک تو انہوں نے یہ کیا. دوسرا یہ تھا کہ جو ایک ہماری لبرل کلاس تھی ان کو یہ اعتراض تھا جی کہ یہ جو ہے نا عدت والا ایشو یعنی کہ اس میں ریلیجن کا ٹچ آ گیا تھا, تو ان کو اس چیز پہ اعتراض تھا. تو اوور آل جو ہے نا وہ سٹوری ہماری اس ٹائم وہ ایک ذرا ایک رائے مت ڈیوائڈ ہو گئی, ٹھیک ہے. اور ساتھ جو ہے یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے بڑے ٹرینڈ وغیرہ بنتے رہے. اور 2018 کے الیکشن سے پہلے میں جو ان کی ٹارگٹ لسٹ ہے میں اس میں تقریباً ٹاپ پہ ہوتا تھا. کئی دفعہ کوئی ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے, کبھی کوئی پروپیگنڈا, کبھی کوئی اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ لگتا رہتا تھا. کوئی ایسی چیز جو آپ کو یاد رہے گی, آپ کہو کہ یار یہ ایکسٹریم ہو گئی تھی یار. ایک تو یہ آپ نے ذکر کیا, اس کے علاوہ کوئی
فزیکیلٹی میں کوئی ہو, کوئی سامنے آ گیا ہو, یا کوئی گھر کے باہر کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہو, کوئی کہیں پبلک میں کسی نے آپ کو کال آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہو, کہیں ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں, کوئی اس طرح کا معاملہ؟ اچھا ایک یہ ہے کہ میں کوئی اوور آل نہ زیادہ اینٹی سوشل ہوں, میں کو بہت زیادہ ایک باہر آؤٹ گوئنگ نہیں ہے. ہاں اور کوئی میری کوئی نیچر آف جاب بھی ایسی ہے کہ جس میں کو میں بڑا جس طرح ہوتے ہیں نا کہ کوئی ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہے یا کوئی دھرنا چل رہا ہے یا میں ادھر جاؤں, وہ بھی نہیں ہوتا. تو اوور آل تو میں ان چیزوں سے بچا ہوا تھا. دفتر والے مجھے البتہ کہتے تھے کہ جیسے کوئی دھرنا آ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے, وہ کہتے تھے کہ آپ ذرا احتیاط کرنا, آپ باہر نہیں نکلنا. کوئی جو ہماری کوئی لسٹ بنی ہوتی تھی, کوئی ایک دو دفعہ خان صاحب نے کوئی بائیکاٹ کر دیا, کوئی وجہ مجھے بنا لیا. اور کوئی یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لسٹ آ رہی ہوتی تھی کہ بندے جی کو فارغ جو کرنے ہیں, ان میں بھی ہمارا نام چل رہا ہوتا تھا. تو اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ رہتے تھے. لیکن جو ہے یعنی کہ ایک دفعہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کافی میں نے عام طور پہ جو ہے نا یہ جو ٹرولنگ وغیرہ سے میں نہیں گھبراتا. آپ کو نہیں چاہیے سیف اسپیس فار جرنلسٹ آن لائن, اس طرح کا آپ کو کوئی نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں نا جب ہم ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے نا وہ آپ کی جس کو کمزوری سمجھتا ہے نا اس کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت میں بدلنا ہے تاکہ وہ کوئی اور سپیس پھر تلاش کرے کہ اچھا ادھر سے اس کو فرق نہیں پڑ رہا, کوئی اور طرف جاؤں. نہیں کہ اگر آپ رونا شروع ہو گئے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ادھر اگر آپ کبھی رو رہے ہو تو کہتا ہے یار ہے تو اتنے جو گانا, یعنی کہ جب اپنے پہ باری آتی ہے رونا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کو تیار رہنا چاہیے ان چیزوں کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایک بڑا جنرس بھی فیل کرتا تھا کہ جو لوگ میرے پہ کوئی بھونک رہے ہیں, میں کہتا تھا میں ان کو چاہوں تو میں بلاک کرتا ہوں لیکن میں ان کو الاؤ کرتا ہوں اور ٹھیک ہے, مجھے اسٹار فیلنگ ہوتی ہے. ہاں. تیسرا یہ تھا میں کہتا تھا یار کئی کویشچن ہمارے بھی جو ہے نا جب ہم کرتے ہیں لوگوں کو تو اسٹوپڈ لگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کویشچن یا ان کی کرٹیسزم مجھے بھی بڑی اسٹوپڈ لگتی ہے, لیٹ دیم ڈو اٹ. اور چوتھا یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مجھے تیار کر رہے ہیں کہ میں یعنی کہ جب کوئی ان پاپولر بھی بات کرنی ہو تو میں اس بات پہ نہ گھبراؤں کہ لوگ مجھے انڈورس کریں گے کریں نہ کریں, ٹھیک ہے. آئی شوڈ ڈو دیٹ. تو یہ مجھے تیار کر رہے ہیں, میں اس کو پازیٹیولی لے لیتا تھا. لیکن ایک سٹیج پہ ایک بندے نے مجھے کنونس کیا جس کے بعد میں بلاک کرنا شروع کیا. ایک دفعہ ایک بندہ کو ہمارا ویل وشر تھا, وہ کوئی 3000 بندے کی لسٹ لے کر آیا ٹویٹر ٹرولز کی. اس نے کہا ان کو بلاک کر دیں. اس نے مجھے طریقہ بتایا, میں نے کہا لیکن میں بلاک نہیں کرتا. 3000 ہاں. تو میں نے کہا یہ میرے ویلیو سسٹم کے اگینسٹ ہے, میں بلاک نہیں کرتا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے ویلیو سسٹم کے اگینسٹ ہے. اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لسٹ وہ ہے کہ جو آپ ان میں کئی ایسے ہوں گے جو آپ کو ٹرولنگ نہیں کر رہے ہوں گے, کوئی آپ کے ہم خیال ہے ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں. تو میں نے اوور آل جو ہے نا جو آپ کے اور آپ کے ہم خیال لوگ ہیں ان کی جو ٹرولنگ کرتے ہیں میں ان کی سب کی لسٹ بنائی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ ان کو بلاک کرنا کیوں ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں بہت سارے باٹس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی باٹس انہوں نے آپ پر نہ چھوڑے ہوتے ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ جو ہی عمر چیمہ کا ٹویٹ آئے گا مانیٹر کرے نیچے جو ہے نا وہ 15 گالیاں آ جائیں گی, ٹھیک ہے. اچھا آپ کا ٹویٹ ہے کوئی بڑا اچھا ہے, ایک بندہ ہے وہ آپ کا ٹویٹ دیکھتا ہے, اب اس کو نا ویلیڈیشن چاہیے. یہ کہتا ہے یار ٹویٹ تو اچھا ہے, میں ذرا دیکھوں کہ لوگوں نے اپریشیٹ تو کیا ہوگا. جب وہ نیچے دیکھتا ہے وہ گالی پہ گالی پہ گالی ہوتی ہے, وہ گھبرا جاتا ہے, تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ایک مائنڈ مینیپولیشن ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں, یعنی کہ آپ کا جو ایک نیریٹو ہے اس پہ لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے پتہ نہیں یار لگتی تو بات ٹھیک تھی لیکن لوگوں نے جس طرح گالیاں نکالی ہیں اس کا لگتا ہے ہاں کہ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ بات کیا ہے, ٹھیک ہے. پتہ نہیں لوگوں کو بات صحیح سمجھ لگی یا اس نے کیا بات چھپائی ہوئی ہے, پوری بات نہیں بتائی. اور دوسرا اس نے کہا کہ بعض لوگ ہیں جو آپ سے ٹویٹر پہ انگیج ہونا چاہتے ہیں, یہ ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی آپ کے ریسکیو میں آتا ہے یہ اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں. تو یہ ایک آپ کے اور ان کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اور آپ کے جو نیریٹو ہے اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک نوائز کریٹ کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اس سے لوگوں کو خاموش کرانا ضروری ہے. میں نے پھر جو ہے نا یعنی کہ دیٹ میڈ سینس فار می, تو میں کر دیتا ہوں بلاک. یعنی مجھے ابھی بھی جو ہے نا یعنی کہ میں کوئی بڑا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا. اس لیے کیونکہ آپ فرام ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ یو آر اے فری اسپیچ ایڈوکیٹ. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس کو نا کس طرح ویلیڈیٹ کریں اس چیز کو. اور کیونکہ آپ کے دل میں کبھی کبھار یہ بھی بات آتی ہے کہ کبھی شاید یہ باٹ نہ ہو, اینڈ دس از دا ریزن وائی آپ کو ہوتا ہے کہ یار میں نے کیوں بلاک کیا, شاید نہ ہو باٹ. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, اس دفعہ نا مجھے کوئی بڑی ایک سسٹمیٹک طریقے سے کوئی ڈیتھ تھریٹس آ رہی تھی. اور بات کیا آ رہی تھی کہ کوئی انہوں نے بشرا بی بی پہ جو ہے یعنی کہ انہوں نے بہتان لگایا, کوئی پتہ نہیں کوئی یہ کبھی اس والے سے کوئی عدت کا پتہ نہیں کبھی کیا
تو کوئی اس طرح کے جو یہ جو ہے نا فلاں باقاعدہ ڈیٹ کا آ رہا ہوتا تھا، یہ فلاں ڈیٹ تک اس کو مار دیا جائے گا. وہ میں نے کہا کہ جب میں نے دیکھی کچھ 4-5 لوگ جو ہیں، اب وہ باٹس ہی ہوں 5، لیکن یہ ہے کہ وٹ دیٹ دے آر ڈوئنگ، ان کا افیکٹ کیا کیا ہے، مطلب آپ کیا کریں. آپ نے دیکھا پھر وٹ ڈڈ یو ڈو، آپ نے کوئی پولیس کو اطلاع دی، کیا کرے بندہ؟ اس میں جو ہے کہ میں نے دفتر والوں کو بتایا، دفتر والوں نے جو ہے نا ایک یہ سائبر کرائم والوں کو اپلیکیشن دے دی. ان کا بھی بندوں کا پتہ نہیں چلا، لیکن وہ ایک اپلیکیشن میں نے دی ہے ایک دفعہ، جو میں نے ریئیکٹ کیا وہ اس طرح سے تھا، اور یہ اس طرح کی ایکسٹریم سچویشن میں تھا. ادروائز اگر کوئی ویسے کوئی گالیاں یہ وہ اس طرح کی چیزوں کو، میرا خیال ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا پہ جائیں تو یہ زیوم کر کے جانا چاہیے ہماری کوئی عزت نہیں. برابر ہی ہے سب کچھ. لاسٹلی بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہم تھوڑا پیناما کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سے نا کھل کے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری عدالت نے نواز شریف صاحب کو ڈسمس کیا ہے، یہ واز دس اے فیئر ڈیسیجن ان فرنٹ آف یور آئیز؟ آپ نے کیونکہ یو وینٹ تھرو ہز پیناما پیپرز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واز دس اے فیئر ڈیسیجن؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ میں نے جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا میری ناقص عقل کے مطابق، تو میں بھی جب یہ منی ٹریل اور یہ وہ باتیں ہوتی تھیں، جی آئی ٹی بنی تھی، جی آئی ٹی نے مجھے بھی بلایا، میں نے جو میرے پاس کوئی ایویڈنس تھی وہ تو ہم آلریڈی پبلک کر چکے تھے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نا بڑی ایک امیجنیٹو قسم کی سٹوریز کریٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی چیز انہوں نے چھپائی ہوئی ہے. تو مجھے انہوں نے پوچھا، میں نے کہا کہ وہ چیزیں تو آلریڈی پبلک ہیں، آپ کو اگر آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے تو میں اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دیتا ہوں. وہ میں نے کرا دی، اور انہوں نے کہا جی کہ کوئی اور چیز جو ابھی آپ کے پاس ہو. میں نے کہا کوئی اور چیز نہیں ہے ہمارے پاس، جو تھا ہم اپنا سانپ نکال چکے ہیں. تو میرے ذہن میں نا البتہ یہ تھا، میں نے کہا کہ یہ کس طریقے سے کرپشن ثابت کریں گے، کیونکہ میری نظر میں یہ تھا کہ جو ایویڈنس اویلیبل تھی اس کی بنیاد پہ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ اس نے کہا تھا کہ بھئی میں بینیفیشیل اونر ہوں. ٹھیک ہے، اب ان کا گو کے پوائنٹ ڈفرینٹ تھا جی، کہ وہ جو ہے ٹرسٹی تھی، وہ ٹرسٹی والے جو ریکارڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، لیکن جو پناما والا ریکارڈ ہے وہ اس کو بینیفیشیل اونر ثابت کر رہا ہے. تو زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ وہ جو ہے نا اس کو ٹیکس والے یعنی اس کے خلاف ایکشن لیتے کہ بھئی تم نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں یہ چیز کیوں نہیں، اپنی لندن والی پراپرٹیز ڈکلیئر کیوں نہیں کی. اگر ہم ازیوم کر لیں کہ وہ لندن والی پراپرٹیز اس کی تھیں پناما پیپر کے ریکارڈ کے مطابق، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا. اس پہ جو ہے یعنی کہ کس طرح نواز شریف کو سزا دے سکتے ہیں ٹریل کی بنیاد پہ، منی ٹریل کی بنیاد پہ، یہ بات جو ہے نا ایک ریشنل ہوتا ہے نا کہ کس طرح یعنی کہ کریں گے. کوئی نہ کوئی آپ نے کوئی جواز، کوئی دلیل، کچھ کرنا ہے، ریزن. تو مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی. لیکن میں نا ایز اے اسٹوڈنٹ میں اس سارے چیزوں کو آبزرو کر رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو میری نظر سے مسنگ ہے، جو کہ یعنی کہ دیٹ ول ایڈ ٹو مائی ایجوکیشن. تو وہ جب جی آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی تو اس میں یہ چیز آئے گی. اچھا، جی آئی ٹی کی رپورٹ میں بھی کوئی نئی چیز اس طرح سے نہیں آئی کہ جس میں کوئی ایسا کوئی مسنگ پوائنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیتے یا کوئی ایسی اسموکنگ گن کو نہیں لے آتے. اب یہ ہے کہ جب وہ انہوں نے فیصلہ سنایا اس میں انہوں نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا. اچھا، ہم نے پہلے جناب کوئی نا وہ کوئی بنگڑے ڈال لیے کہ ایک یہ ہے جی کہ ہماری ایک سٹوری پہ جو ہے ایک پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ فارغ ہو گئے. ایک جرنلسٹ جب سٹوری دیتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ کل میری سٹوری پہ قیامت آ جائے. ٹھیک ہے، کوئی نہ بچے، یعنی سٹوری میری جو ہے اس کی عزت رہے، اللہ بس اس کی عزت رکھے، اس کو سب سے بڑا رکھے، سب سے طاقتور رکھے. تو یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ کا بڑا ڈریم بھی ہوتا ہے جی کہ ہم نے بھی وہ جو ہے نا باب وڈورڈ کی سٹوریاں پڑھتے آئے تھے جی کہ وہ اس نے پریزیڈنٹ فارغ کرا دیے. تو اچھا، لیکن یہ ہے کہ میں کوئی مبارکباد ریسیو کر رہا تھا، کوئی 2 گھنٹے بعد نا میرے تک فیصلے کی کاپی پہنچ گئی. جب میں نے فیصلہ پڑھا تو مجھے انتہائی مایوسی، ٹھیک ہے، کہ بھئی آپ جو ہے آپ فیصلہ دے رہے ہیں کہ بات پاناما سے شروع ہوئی تھی، اقامہ جو ہے نواز شریف نے اپنے نامنیشن پیپر میں لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے اس سے ریورس انجینئرنگ کی. ریورس انجینئرنگ یہ ہے کہ لیٹ سے میرا اگر اقامہ ہے تو ریورس انجینئرنگ یہ ہے کہ آپ دبئی سے چیک کریں کہ اس نے اقامہ کس کاروبار کی بنیاد پہ لیا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو بزنس جن کا کوئی ہوتا ہے یعنی کہ ان کو اقامہ لیتے ہیں تو اس میں اس کے کیا سٹیکس ہیں. اب جب انہوں نے وہ چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ اقامہ جو ہے وہ حسین کی کوئی کمپنی تھی اور اس کا نواز شریف کو اس ٹائم اقامہ کی ضرورت تھی. یہ جب ادھر جلاوطنی میں ٹائم گزار رہے تھے تو ان کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں تھا. کوئی اقامہ مینیج ہو جائے تو ہم یہ چیز جو ہے یعنی کہ وہ ادھر گلف میں ٹریول کر لے گا.
اب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے لوگ جاتے ہیں نا کہ باہر جا کے کوئی بوڑھی انگریزنیوں سے شادی کر لیتے ہیں کوئی پاسپورٹ سٹیزن شپ کے لیے پیپر میرج، تو ہاں جو نواز شریف ہیں ان کا ایک پیپر ارینجمنٹ تھا اقامہ لینے کے لیے کہ جس میں یہ تھا کہ بھائی وہ چیئرمین بنے ہوئے ہیں کمپنی کے، اور چیئرمین کے ساتھ تنخواہ لکھی ہوئی ہے جی کہ 10,000 درہم تنخواہ مہینے کی، اور اقامہ لیا۔ اب یہ ہے وہ کمپنی 2014 میں بند ہو چکی تھی، 2017 میں یہ فیصلہ آ رہا ہے، اور آپ نے اس کا بینک اکاؤنٹ چیک کیے ہیں تو کسی جگہ آپ کو یہ ریکارڈ میں نہیں ملا کہ ادھر سے کوئی وہ 10,000 والی جو ہے مہینے والی رقم فال کر رہی ہے وہ کبھی آئی ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ تم نے پیسے نہیں منگوائے، لیکن یہ ہے کہ وہ تمہاری ان کی طرف سے تمہیں واجب الادا تھے، تو تمہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا اپنے ٹیکس ریٹرن میں کہ میں نے فلاں بندے سے اتنے پیسے لینے تھے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ ایک چیز ہے میری اور میرے بیٹے کے درمیان ہے، ہمارا آپس میں یہ طے ہے جی کہ میں نے اپنے بیٹے سے نہیں لینی یا میرے بیٹے نے یعنی کہ میرے سے نہیں لینی۔ اب جس نے نہیں لینی وہ کیا اپنے ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کری جی میں نے فلاں سے لون لینا، میں لینے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وہ جی کہ وہ چونکہ آپ نے پیسے نہیں لیے، کمپنی کی اس کی بات ہو رہی ہے جو 2014 میں بند بھی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہ کچھ چل رہی ہے جی کہ ابھی پیسے آ جانے ہیں، تو یعنی کہ وہ پیسے کہ جو تم نے نہیں لیے تمہیں لکھنے تو چاہیے تھے کہ تم نے لینے ہیں، چونکہ تم نے نہیں لکھے لہذا تم نے مس ڈکلیئر کیا ہے، تم صادق اور امین نہیں رہے اور فرق، ٹھیک ہے۔ یہ انتہائی مضحکہ ہے حصہ۔ پھر یہ ہے کہ میں نے اس پر جو ہے میں نے کوئی ٹویٹ کیا، پھر میرے ایک کولیگ نے کہا، اس نے کہا کہ آپ کو اس پہ ایک رائٹ اپ کرنا چاہیے، میں نے رائٹ اپ کر دیا اس پہ جو ہے، چونکہ میں پاناما کے دوران عمران خان صاحب کی میں ایک اتھینٹک ایویڈنس تھا کہ وہ کئی دفعہ کہتے ہوتے تھے جب وہ کوئی نون لیگ والے کہتے تھے نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہتے تھے نہیں عمر چیمہ نے بھی یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب ان کا ایک فالوور ہے وہ سوچے گا کہ عمر چیمہ کی اگر باتیں ٹھیک تھیں تو پھر تو یہ بھی ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے، لہٰذا ادھر جو ہے میرے پہ پراپیگنڈا شروع ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں کوئی 2017 میں نا میں حج پہ گیا والدہ کو لے کے، تو ادھر نا میرے ساتھ کسی نے کوئی شیئر کیا کوئی ایک فیس بک پوسٹ، اچھا، بابا کوڈا کے نام سے نا کوئی فیس بک پہ کوئی لگا، تو جب کوئی اس طرح کی میں کوئی پراپیگنڈا مٹیریل دیکھتا ہوں نا تو میں اس کو ایز اے تھرڈ پرسن دیکھتا ہوں کہ مجھے تو اپنا پتہ ہے یا جس بندے کے بارے میں مجھے اس کا پتہ ہے اس کو پڑھنے والا اس سے کیا تاثر لے گا۔ اچھا، اب جو ہے نا اس میں انہوں نے کوئی بابا کوڈا نے اس نے کہا جی کہ اس میں تاثر یہ تھا کہ یہ تو یعنی پہلے سے ہی ان کا بندہ تھا، تو وہ اس طرح سے تھا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ جب یہ اس کے پاس اس کو پتہ چلا کہ بھئی یہ شریفوں کا نام ہے پاناما پیپر میں، تو اس نے انہوں نے کہا جی کہ میرے ساتھ کو ڈیل کرو، انہوں نے اس کو دبئی بلا لیا۔ اب حسین نواز جو ہے وہ لندن تھا اس ٹائم، انہوں نے کہا کہ میں فوراً پہنچوں، حسین نواز نے کہا کہ آج تو ایمریٹس کی فلائٹ بھی نہیں مل سکتی اس ٹائم، انہوں نے کہا کہ اتحاد کی فلائٹ پہ آ جاؤ۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ اندر کا پتہ ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ بھئی ایمریٹس کی نہیں مل رہی تھی، یہ اندر کی کہانی ہے کوئی ساتھ جو ہے کوئی اتحاد کی کوئی فلائٹ کا نمبر لکھ دیا کہ وہ جب پہنچی تو آگے کوئی شبیر نامی ڈرائیور تھا، اس نے حسین نواز کو ابوظہبی سے اٹھایا اور دبئی لے آیا اور عمر چیمہ کے سامنے پیش کر دیا۔ عمر چیمہ نے ڈاکومنٹ اس طرح پھینکے کہ بھئی کرو بات، ٹھیک ہے، کیا منگانا ہے میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو ننگے ہو گئے، آپ پکڑے گئے۔ انہوں نے جو ہے نا آگے اس کو ایک دبئی میں ولا دے دیا۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ نیچے کسی نے لکھا ہوا کہ یار اس نے ولا بھی لیا تھا، یہ 2 سال ان کے خلاف بکواس بھی کرتا رہا، یہ کیسا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے اس کا کوئی جواب دے رہا تھا، اس نے کہا کہ بھائی آپ بھی نا بڑی معصومیت میں زندگی گزار دی، لوگ جو ہے نا وہ اس طریقے سے دونوں طرف کھیلتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ایک کانسپیریسی تھیورسٹ ہونا بھی ایک لوگ انٹیلیجنٹ ہونے کی علامت سمجھتے ہیں نا کہ یعنی کہ کوئی بڑی جو ہے نا نئی بات نکل آئے۔ ہاں، تو بس یہی ہے یعنی کہ لوگ جو ہے نا اپنی اپنی مرضی کے ان کے ایک اپنے خیالات ہوتے ہیں، اسی کے مطابق وہ سچ کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بہت پرسیپشن ہے عوام میں، یہ کلیئر کر دیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا نام ہی نہیں تھا پیناما پیپرز میں، از دیٹ ٹرو؟ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، یہ کہ نواز شریف کا نام نہیں تھا مگر اس کی تصویر تھی۔ اصل میں جو ہے نا یہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے نا وہ امریکہ کا ہو یا پاکستان کا ہو، وہ اپنی سٹوری کو جتنا بڑا کرنا چاہتا ہے کہ جتنی بڑی ہو سکتی ہے نا وہ اتنی بڑی ہو۔ اب یہ ہے کہ جو ان کی انٹرو تھا نا سٹوری کا، جو ICIJ نے بھی چلائی، ایون گارڈین نے بھی چلائی، ٹھیک ہے، اس میں یہ تھا جی کہ بھئی اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا جی کہ بھئی جیسے ہوتا ہے نا کہ 5 ہیڈ آف دا اسٹیٹس، یعنی کہ بھئی یعنی کہ ان ماسک دی آف شور ایسٹس آف 5 ہیڈ آف دی اسٹیٹس انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر آف پاکستان، اس طرح نا یعنی کہ اور جو اس طرح وہ کوئی نا پرائم منسٹر کا ذکر آ گیا۔
اب اس دن ہماری جو خبر چھپنی تھی, نیوز والے مجھے کہیں جی کہ گارڈین کی سٹوری ہے, ICIJ کی سٹوری ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا نام ہے. میں نے کہا کہ نواز شریف کا نام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی کہ جو ڈاکومنٹ انہوں نے دیکھے ہیں وہی میں نے دیکھے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں کہ جس تک ان کی رسائی ہے اور مجھے نہیں دی گئی ہو. تو وہ غلط کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ جو ہے یعنی کہ ان کو اس پر کریکشن رن کرنی پڑے گی. اور وہ ہوا بعد میں, اس میں جو ہے ICIJ نے بھی کریکشن چلائی کہ ہمیں جو ہے نا چلڈرن آف دی پرائم منسٹر لکھنا سی, ٹھیک ہے. تو اس میں پہلے انہوں نے کی لکھا ہوتا ہے پرائم منسٹر اینڈ دا چلڈرن کو اس طرح کا لکھا, ٹھیک ہے. اسی طرح کو گارڈین جو ہے انہوں نے بھی جو ہے نا تصحیح چلائی کہ نہیں, یعنی کہ یہ پرائم منسٹر کا نہیں ہے, اس کے بچوں کا تھا اس میں ذکر. سر لاسٹلی you want to give any advice to our upcoming journalists, خاص طور پہ یہ ہمارے جو آج کل کے بچے ہیں یہ نا ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت زیادہ ہیں. میرے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ یہ کور کمانڈر کے گھر کی وجہ سے نا سر اٹھائے گئے ہیں. ابھی بچوں کو وی ڈونٹ نو ویئر دے آر, ٹھیک ہے, BNU کے UMT کے, اور وہ میس کام کے بچے ہیں جن کے پاس موبائل ہے اور وہ کیونکہ ان کو شوق ہے صحافت کا. تو آئی وانٹ اینی کوئی ایڈوائس آپ کی طرف سے وچ کین ہیلپ دیم, تھوڑا ان کو کنٹین بھی کریں, تھوڑا سا ان کو ہیلپ بھی کرے. سم ایڈوائس فار اپ کمنگ جرنلسٹ. نہیں, میرا تو یہی ایڈوائس ہے ان کو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پروفیشن کے ساتھ مخلص ہوں. دوسرا یہ ہے کہ پروفیشن بھی آپ کو تب اچھا لگے گا اگر یہ پروفیشن آپ کو کوئی پرامز آفر کر رہا ہوگا, آپ کو اس میں کوئی فیوچر نظر آئے گا, ٹھیک ہے. تو آپ کی ذرا ایک تھوڑی سی انٹرپرینوریل سوچ ہونی چاہیے. ڈیجیٹل میڈیا کے آپ کو جدھر بہت زیادہ فائدے ہیں, آپ اس کا ایک پراپر طریقے سے فائدہ اٹھائیں. اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ آگے جو ہمارے والا زمانہ تھا ادھر آپ کو اخبار یا ٹی وی کی ضرورت ہوتی تھی. ابھی جو ہے آپ خود کنٹینٹ کریٹر بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کوئی اچھی جرنلزم کر کے کو اپنی یوٹیوب پر بھی چڑھا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا کوئی اس طرح کا استعمال کریں جس سے کمیونٹی کی سروس ہو. اس کے آپ کو دو فائدے ہوں گے. ایونچولی آپ کا کوئی ایسا بزنس ماڈل کریٹ ہو سکتا ہے اور جس سے یعنی کہ آپ کو کوئی ریونیو جنریٹ ہونا شروع ہو جائے, آپ کی جرنلزم بھی ہو, آپ کو یہ بھی سیٹسفیکشن ہو کہ میں جرنلزم کر رہا ہوں, میں سوسائٹی کی سروس بھی کر رہا ہوں, اور میں جو ہے نا اپنا کوئی گھر کا خرچہ بھی چلا رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کی الٹیمیٹلی یہ تھنکنگ ہونی چاہیے, آپ کا بزنس ماڈل ضرور ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی وہ اتنے لوگ مجھے جانتے ہیں, صرف یہ نہیں, یعنی کہ وہ جو جانتے ہیں انہوں نے آپ کو پیسے نہیں آپ کے دینے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے ان سے پیسے کس طرح لینے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی پروڈکٹ کے ذریعے ایک فیئر طریقے سے. تو یہ ابھی اور دن بدن اور آنے والے ٹائم میں ایک ٹائم آئے گا کہ جدھر ہر آدمی انٹرپرینور ہوگا کہ اپنی کو پروڈکٹ بنا رہے ہوں گے اور مارکیٹ میں سیل کر رہے ہوں گے. فری لانسنگ کا زمانہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی بہت زیادہ اسپیس ہے, اور جو میرا خیال ہے کہ جو جرنلزم ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی انہی لائنوں پر سوچنا چاہیے. ادروائز یہ ترلے منت سے جی کہ وہ فلاں ٹی وی یا فلاں اخبار جو ہے وہ نوکریاں نہیں دے رہا, وہ جتنے ہیں وہ ان کے بس میں ہو تو 50% اور فارغ کر دیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو ہے نا جابس آپ کو یہ مین اسٹریم میڈیا میں نہیں مل رہی. اپنے لیے جاب خود کریٹ کریں, اور آپ کے لیے یہ اس کرائسس میں ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ آپ ایک اس اسٹیج پر لرن کر رہے ہیں کہ جدھر آپ خود انٹرپرینور بن سکتے ہیں. اگر آپ کوئی نوکری والی جاب شروع کر دیں گے تو کچھ عرصے بعد جو ہے نا آپ اتنے اس کے عادی ہو جاتے ہیں نشے کے کہ پھر آپ جو ہے نا کو اپنا کاروبار بھی نہیں شروع کر سکتے. تو لہٰذا اس چیز پر فوکس کریں, اور بڑی اسپیس ہے, یعنی کہ آپ کوئی فیک نیوز کے حوالے سے کام کریں, آپ کوئی ایک انڈسٹری اسپیسیفک کام کر لیں. آپ کوئی جو ہے چیمبر کامرس ہے اس کی نیڈز یا ان کے جو ریلیٹڈ انفارمیشن ہے, کوئی جو لیگل سائڈ ہے, ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے. پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس اسکول میں بچے بھیجیں, نہ ادھر آپ اپنی کو نیش ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہیلتھ کے سیکٹر میں کر سکتے ہیں. اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اصل میں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا سارے ایک رستہ جو دیکھا ہوا ہے سارے ادھر جا رہے ہیں, اور وہ رستے میں جتنے بھی خزانے تھے وہ آلریڈی لوگوں نے لے لیے ہوئے ہیں. جو رستے کم ٹریولڈ ہیں یعنی لیس ٹریولڈ ہیں ان پہ اپنے آپ کو جائیں, اور آپ کو نئی چیزیں آپ کو ایکسپلور کرنے کو ملیں گی.